السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پرویز مشرف کی کتاب سب سے پہلے پاکستان کا یہ حصہ پنجم، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ باب 20، وہ ایک دن۔ وہ ایک دن جب دنیا بدل گئی۔ 11 ستمبر 2001 کا دن کم از کم پاکستان میں زوال آفتاب سے پہلے تک ایک معمول کا دن تھا۔ اس شام میں کراچی اپنے ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے مقبرے کے خوبصورت باغات پر ہونے والے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کر رہا تھا، اور اس شہر میں جس سے مجھے دلی لگاؤ اور پیار ہے، بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ دنیا کی دوسری طرف ایک اور واقعہ جس میں ہوائی جہاز کا بھی کردار تھا، میری زندگی اور پاکستان کا راستہ بدلنے والا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہم ایک ایسی جنگ میں جس کا ہم ہراول دستہ ہوں گے دھکیلے جائیں گے، ایک ایسی جنگ جس میں سائے ہمارے مد مقابل ہوں گے۔ تقریباً 2 سال قبل میرا جہاز اغوا ہونے کے وقت میری ملٹری سیکریٹری نے آہستہ سے میرے کان میں کہا تھا کہ ہماری پرواز کا پائلٹ مجھے کاکپٹ میں بلا رہا ہے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے مجھ سے سرگوشی میں کہا کہ ایک ہوائی جہاز نیو یارک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 2 عمارتوں میں سے ایک سے ٹکرا گیا ہے۔ 1993 میں جب کچھ دہشت گردوں نے اس عمارت کو اڑانے کی کوشش کی تھی، تب اس سے میں آگاہ تھا۔ انہوں نے بہت نقصان کیا اور 6 بے گناہ جان لیں۔ اس حملے کا ایک سرغنہ رمزی یوسف فرار ہو کر پاکستان آ گیا تھا اور ہماری سیکیورٹی سروسز نے اسے 1995 میں گرفتار کر لیا تھا۔ شروع میں یہ سمجھ کر کہ کوئی چھوٹا نجی ہوائی جہاز اس حادثے میں ملوث ہوگا، میں نے اس رپورٹ پہ زیادہ توجہ نہ دی اور معائنہ جاری رکھا۔ البتہ میرے دماغ میں الجھن پیدا ہوئی اور یہ خیال آتا رہا کہ یہ انتہائی انوکھا حادثہ تھا۔ یا تو پائلٹ اتنا نااہل تھا کہ وہ اتنی اونچی عمارت سے ٹکرا گیا، یا ہوائی جہاز بالکل بے قابو ہو گیا کہ وہ ٹریڈ سینٹر جیسی بڑی عمارت سے ٹکرانے سے نہ بچ سکا۔ گھر واپس آ کر میں نے فوراً کراچی کے کور کمانڈر سے ایک میٹنگ کی۔ ہم مکالمے میں محو تھے کہ میری ملٹری سیکریٹری کمرے میں آئے اور ٹیلی ویژن آن کرنے لگے۔ ایسی کیا جلدی ہے؟ میں نے تھوڑا جھنجھلا کر پوچھا۔ سر آپ دیکھیے کہ ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے CNN کی نشریات لگا دیں۔ میں نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ٹریڈ سینٹر کی دونوں عمارتوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، لوگ کھڑکیوں سے باہر کود رہے تھے، انتہائی افراتفری کا عالم تھا۔ وہ کوئی ہلکا پھلکا نجی ہوائی جہاز نہیں، بلکہ ایندھن سے بھرے ہوئے 2 مسافر بردار بوئنگ ہوائی جہاز تھے۔ جہازوں کو اغوا کر کے دانستہ طور پہ دونوں عمارتوں ٹوئن ٹاور سے ٹکرایا گیا تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ کھلی دہشت گردی کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ ہم نے سنا کہ 2 اور ہوائی جہاز بھی اغوا ہوئے تھے، جن میں سے ایک پینٹاگون سے ٹکرایا اور دوسرا حادثے کا شکار ہو گیا۔ تبصرہ نگاروں نے اس وقت کہا تھا کہ دوسرا ہوائی جہاز وائٹ ہاؤس کو نشانہ بنانے والا تھا۔ یہ جنگ کا آغاز تھا۔ ہم ابھی ٹیلی ویژن سے ہی چپکے بیٹھے تھے کہ دیکھا پہلے ایک عمارت زمین بوس ہوئی اور اس کے بعد چند منٹ بعد دوسری۔ ناقابل یقین منظر تھا۔ ہوائی جہاز کے ایندھن کا دھواں اور گرتی ہوئی عمارتوں کی دھول سے ایسا لگ رہا تھا گویا کوئی نیوکلیائی دھماکہ ہوا ہو۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور ملک پہ اس کی ہی سرزمین سے حملہ کیا گیا تھا، جس میں اس کے ہی ہوائی جہازوں کو راکٹوں کی طرح استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا اور ایک عظیم طاقت کی انا کے لیے ایک بڑا دھچکا۔ امریکہ ایک زخمی ریچھ کی طرح یقیناً بہت پرتشدد جواب دے گا۔ اگر اس امر کا مرکزی کردار القاعدہ ہوئی تو زخمی ریچھ سیدھا ہمارے رخ کرے گا۔ القاعدہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں ان بین الاقوامی اچھوتوں یعنی طالبان کی پناہ میں تھی۔ یہی نہیں بلکہ ہمارا ملک طالبان اور ان کے لیڈر ملا عمر کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والا واحد ملک تھا۔ 9 ستمبر نے ماضی کو چھوڑ کر ایک ایسے ناقابل تنسیخ موڑ پر جس کا مستقبل معلوم نہیں تھا لا کھڑا کیا تھا۔ دنیا اب کبھی پہلے جیسی نہ رہے گی۔ میں گورنر ہاؤس گیا۔ ہماری وزارت خارجہ نے مجھے ایک بیان دینے کی رائے دی۔ میں نے جلدی ایک بیان لکھا اور قومی ٹیلی ویژن پہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس انتہائی غیر انسانی حرکت کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں اور اس سخت اور تکلیف دہ وقت میں امریکہ کے ساتھ ہیں اور اس کی ہر طرح مدد کریں گے۔ اگلی صبح جب میں گورنر ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا تو میرے ملٹری سیکریٹری نے آ کر کہا کہ امریکی وزیر خارجہ جنرل کولن پاول ٹیلی فون پر ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں انہیں بعد میں ٹیلی فون کر لوں گا، لیکن ملٹری سیکریٹری نے اصرار کیا کہ میں میٹنگ چھوڑ کر باہر آؤں اور ٹیلی فون پر بات کروں۔ پال نے صاف صاف کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ میں نے اسے ایک کھلا مطالبہ سمجھا، لیکن کچھ شائع شدہ رپورٹوں کے برعکس اس مکالمے میں کوئی خاص باتیں نہیں ہوئیں اور نہ ہی خصوصی مطالبات کیے گئے۔ میں نے کولن پاول کو بتایا کہ دہشت گردی جس کا ہم خود برسوں سے شکار ہیں کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیں گے اور ان کے ملک سے مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ ہم نے کوئی شرائط طے نہ کی۔ میرے پاس یہ سوچنے کے لیے اب آگے کیا ہوگا وقت تھا۔ اگلے دن جب اسلام آباد میں تھا تو DGISI کا، جو اس وقت واشنگٹن میں تھے، فون آیا اور انہوں نے مجھے امریکن ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ رچرڈ آرمٹیج کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بتایا۔
آرمٹیج نے انتہائی غیر سفارتی الفاظ میں، جو میرے خیال میں پہلے کبھی اس طرح نہیں بولے گئے ہوں گے، کولن پاول کے الفاظ دہرائے اور ڈی جی سے کہا کہ نہ صرف ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے، بلکہ ہم نے اگر دہشت گردوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو وہ بمباری کر کے ہمیں پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ یہ انتہائی واضح دھمکی تھی اور یہ بھی ظاہر تھا کہ امریکہ نے جواب دینے کا اور بہت سخت جواب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے غیر جذباتی اور سپاہیانہ انداز میں اپنی اچھی اور بری ترجیحات کا تجزیہ کیا۔ ہم اپنی مہمان خانوں میں، اخبارات کے اداریوں اور فلموں میں جذباتی ہو سکتے ہیں، لیکن اس قسم کے فیصلوں میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہر رہنما کو اپنے تجزیے میں اس بات کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کے فیصلے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قسمت اور ملک کا مستقبل وابستہ ہے۔ ایسے ہی وقتوں میں رہنما بے حد تنہا ہوتا ہے۔ بے شمار نصیحتوں اور آراء کے باوجود آخری فیصلہ اسے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخری ذمہ داری اس کی ہی ہے اور یہ کوئی فرسودہ خیال ہی نہیں ہے۔ میرا فیصلہ اپنی عوام کی خوشحالی اور میرے وطن کی بہترین مفاد پر مبنی تھا۔ سب سے پہلے پاکستان۔ میں نے امریکہ کے ساتھ ایک مد مقابل کی طرح بازی کھیلی۔ اگر ہم نے ساتھ نہ دیا تو اس کا رد عمل غیظ و غضب سے بھرپور ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے تو کیا ہم ان کے حملے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب نفی میں تھا اور اس کی 3 وجوہات تھیں۔ اول، ہم امریکہ کی طاقت کے مقابلے میں فوجی طور پہ کمزور تھے، ہماری افواج تباہ ہو جاتی۔ دوم، ہماری معاشی حالت کمزور تھی، نہ تو ہمارے پاس تیل تھا اور نہ ہی امریکی حملے کی صورت میں ہماری معیشت زندہ رہ سکتی تھی۔ سوم، سب سے بدتر ہماری سماجی کمزوری تھی۔ ہمیں اس وحدت کی کمی ہے جو پوری قوم کو پرزور طریقے سے دشمن کے مقابلے سے سینہ سپر کر دیتی۔ ہم کسی بھی طرح امریکہ کا فوجی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنی قومی مفادات کا بھی تجزیہ کیا۔ اول، بھارت نے امریکہ کو فوجی اڈوں کی پہلے ہی پیشکش کر دی تھی۔ اگر ہم امریکہ کے ساتھ شامل نہ ہوئے تو وہ بھارت کی پیشکش کو قبول کر لے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بھارت کو کشمیر کے مسئلے پہ ایک سنہری موقع ہاتھ آ جائے گا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ وہاں ایک محدود حملہ کر دے، اور زیادہ امکانات یہ تھے کہ وہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر موجودہ صورت کو مستقل صورتحال میں تبدیل کر دے۔ امریکی یقینی طور پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہوتا۔ دوم، ہم نہیں چاہتے تھے کہ نیوکلیائی ہتھیاروں سے لیس ملک بننے کے بعد ہم نے بھارت کے مقابلے میں جو فوجی مساوات حاصل کی تھی وہ ختم ہو جائے یا اسے ضرب پہنچے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ امریکہ کو کسی اسلامی ملک کا نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنا اچھا نہیں لگتا، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسے اگر حملہ کر کے ہمارے ہتھیاروں کو تباہ کرنے کا موقع مل جاتا تو وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھاتا، اور یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھارت امریکہ کی بھرپور مدد کرتا۔ سوم، یہ کہ ہماری اقتصادی تنصیبات جنہیں ہم نے نصف صدی محنت کر کے بنایا ہے مکمل طور پہ تباہ ہو جاتی۔ میرے سامنے سب سے بڑا سوال یہ بھی تھا کہ آیا طالبان کی حمایت کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لینا کیا ہماری قومی مفاد میں ہوگا؟ کیا طالبان اس لائق ہیں کہ ہم ان کے لیے خودکشی کر لیں؟ اس کا جواب ایک گونجدار نہیں میں تھا۔ یہ سچ ہے کہ افغانستان سے سوویت انخلا کے بعد جب امریکہ نے اس ملک کو بے حسی کے ساتھ اپنے حال پہ چھوڑ دیا تھا، تب ہم نے طالبان کی مدد کی تھی۔ شروع کے دنوں میں کچھ عرصہ کے لیے امریکہ نے بھی طالبان کی توثیق کی تھی۔ ہمیں امید تھی کہ مذہبی جذبے سے بھرپور اور اسلام کے سچے اصولوں کو اپناتے ہوئے طالبان اپنے تباہ حال ملک میں امن اور اتحاد پیدا کریں گے، لیکن وہ ایک غلط قسم کے مذہبی جوش و خروش میں مبتلا تھے جو نیم تعلیم یافتہ اور ترقی کے مخالف ملاؤں نے ان میں بھر دیا تھا۔ ایسا جوش و خروش جو اسلام کے روشن خیال، ترقی پسند اور رواداری کے اصولوں کے خلاف تھا، اور جنہیں ہم پاکستان میں فروغ دینا چاہتے ہیں۔ طالبان کی اقتدار میں آنے کے بعد ہمارا وہ اثر و رسوخ جو کبھی ان پر تھا اسے ہم کھو بیٹھے۔ ان کا افغانستان میں لایا ہوا امن ایسا امن تھا جو قبرستان میں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جغرافیائی وجوہات کی بنا پر ہم نے ان کا ساتھ دیتے رہے۔ اگر ہم انہیں چھوڑ دیتے تو ہماری مغربی سرحدوں پہ ایک نیا دشمن پیدا ہو جاتا، یا افغانستان میں طاقت کا ایسا خلا پیدا ہو جاتا جسے شمالی اتحاد، جو پاکستان مخالف دھڑوں کا اتحاد تھا، پر کرتا۔ شمالی اتحاد کو روس، بھارت اور ایران کی حمایت حاصل تھی۔ اب ہم ان تفکرات کے پابند نہیں تھے کہ ہمیں ان سے زیادہ خطرناک فطرے لاحق تھیں۔ اب ہم طالبان سے علیحدہ ہو سکتے تھے۔ ہم ایک غیر ترقی یافتہ اور قدامت پسند حکومت کی، جسے بہرحال شکست ہونی تھی، حمایت کر کے کیوں اپنے قومی مفادات کا جوا کھیلتے؟ دوسری طرف امریکہ کا ساتھ دینے کے بہت سے فوائد تھے۔ اول یہ کہ ہم اپنے معاشرے سے انتہا پسندی کو ختم کر سکیں گے اور غیر ملکی دہشت گردوں کو تلاش کر کے باہر نکال سکیں گے۔ یہ ہم تنہا نہیں کر سکتے تھے، ہمیں ان دہشت گردوں کو تلاش کر کے شکست دینے کے لیے امریکیوں کی تکنیکی اور مالی امداد کی ضرورت تھی۔ ہم برسوں سے طالبان، القاعدہ اور ان کے حلیف گروہوں کی دہشت گردی کا شکار رہے تھے۔ پہلے پاکستانی حکومتیں ان مذہبی جنگجو گروہوں کو جو ہمارے ملک میں انتہا پسندی تعصب پھیلا رہے تھے للکارنے سے گھبراتی تھیں۔ جنرل ضیاء نے سیاسی مقاصد کے لیے ان کی کھلے بندوں حمایت کی، اور نواز شریف اپنے آپ کو امیر المومنین یا قوم کا کسی اور قسم کا امام بننے کی کوششوں پہ کاربند عمل تھے۔
میں ہمیشہ ایک معتدل مسلمان رہا ہوں اور انتہا پسندوں کے طور طریقوں کو کبھی پسند نہیں کرتا رہا۔ میں نے 2001 میں کئی انتہا پسند تنظیموں پر جو فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث تھیں پابندی لگائی۔ اب ہمارے پاس ان سے سختی سے نمٹنے کے لیے زیادہ بہتر موقع تھا۔ دوم، یہ کہ دہشت گردی کے خلاف مہم میں پیش رہنے سے اگرچہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکھنا پڑے گا، لیکن دوسری بہت سے معاشی فوائد مثلاً قرضہ کی ادائیگی جس کے چنگل میں ہم بری طرح پھنسے ہوئے تھے آسان ہو جائے گی، اور اقتصادی پابندیوں کا اٹھنا۔ سوم، یہ کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد سے اب تک ہم اچھوت بن گئے تھے، لیکن اب اسی صورتحال سے آزاد ہو کر دنیا میں ہمارا ایک مرکزی کردار ادا ہو جائے گا۔ داخلی رد عمل کیا ہوگا؟ ملا یقینی طور پہ امریکہ کے ساتھ ہمارے اشتراک کی مخالفت کریں گے اور سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ صوبہ سرحد میں بھی خراب رد عمل ہوگا۔ اندرون سندھ، کراچی اور بلوچستان میں رد عمل معمولی یا بالکل نہیں ہوگا، لیکن پنجاب میں جو پاکستان کا دل ہے کیا ہوگا؟ کیا وہاں منفی رد عمل ہوگا؟ میں نے سوچا کہ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں امریکہ کا ساتھ دینے کی وجوہات بیان کر سکا تو وہاں کے عوام سمجھ جائیں گے کیوں اور کس لیے غیر ضروری طور پہ ایک عالمی طاقت سے جھگڑا مول لیا جائے۔ پنجاب کے لوگ عملی اور حقیقت شناس ہیں۔ جہاں تک کراچی کا تعلق تھا، وہاں صوبہ سرحد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے کافی مدرسے ہیں۔ تھوڑا بہت احتجاج ضرور ہوگا، لیکن کراچی کی اکثریت ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس طرح عوام کی جذباتی رویوں اور ان کے مزاج کے مد نظر میں نے یہ رائے قائم کی کہ کوئی ناقابل برداشت رد عمل یا سڑکوں پہ مظاہرے نہیں ہوں گے۔ اپنے وطن کے حق میں میرا یہ انتہائی عملی اور ارادی طور پہ غیر جذباتی فیصلہ تھا۔ رچرڈ آرمٹیج کی غیر سفارتی زبان کا میرے اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ امریکہ وہی کرے گا جو اس کے قومی مفاد میں ہوگا، اور ہم وہی کریں گے جو ہمارے قومی مفاد میں ہوگا۔ ہمارا فیصلہ اپنے مفاد اور اپنے تحفظ کے اصولوں پر مبنی تھا۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ آرمٹیج کے الفاظ پہ مجھے بہت جھنجھلاہٹ اور مایوسی ہوئی تھی، ورنہ ایک سپاہی کے مزاج کے خلاف وہ کسی مطالبے یا شرائط کے جواب میں یہ نہ کہہ سکے کہ جاؤ اور جو چاہو کر لو۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے بعد میں آرمٹیج کو ایک بہت اچھا انسان اور پاکستان کا اچھا دوست پایا۔ 13 ستمبر کو پاکستان میں امریکہ کی سفیر وینڈی چیمبرلین میرے پاس 7 مطالبات پر مبنی ایک فہرست لائیں۔ یہی مطالبے امریکی وزارت خارجہ ہماری وزارت خارجہ کو غیر رسمی طور پر پہلے ہی بھیج چکی تھی۔ القاعدہ کے کارکنوں کو اپنی سرحدیں پار نہ کرنے دی جائیں، پاکستان سے گزرنے والا اسلحہ پکڑا جائے اور بن لادن کی تمام امداد بند کی جائے۔ امریکہ کو حسب ضرورت فوجی اور جاسوسی مقاصد کے لیے ہوائی راستے اور زمین پر اترنے کی غیر مشروط سہولیات دی جائیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو حسب ضرورت عسکری جاسوسی اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے سرحدی علاقوں تک رسائی ممکن بنائی جائے، اور اس مقصد کے لیے پاکستانی بحریہ اور فضائیہ کے اڈوں اور جنگی کارروائیوں کے لیے سرحد کے قریب واقع مقامات کی استعمال کی اجازت دی جائے۔ امریکہ کو فی الفور فوجی نوعیت کی اہم معلومات اور ملک میں لوگوں کے داخل اور خارج ہونے کی داخلی تحفظ کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں، جن سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کو روکنے اور اس کا جواب دینے میں مدد ملے۔ 11 ستمبر کی دہشت گردی اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف دہشت گردی کے دوسرے واقعات کی کھلے عام مذمت کی جائے اور اندرون ملک دہشت گردی کی حمایت میں اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف بیانات کو روکا جائے۔ طالبات کو ایندھن اور دوسری اشیاء کی رسد اور افغانستان جانے والی رنگ روٹوں اور رضاکاروں کو روکا جائے جو دہشت گردی یا جنگی حملوں میں حصہ لینے کے قابل ہیں۔ اگر اسامہ بن لادن اور افغانستان میں القاعدہ تنظیم کے ملوث ہونے کا ٹھوس ثبوت فراہم ہو جاتا ہے اور افغانستان اور طالبان اسے اور اس کی تنظیم کو پناہ دینے کا عمل جاری رکھتے، تو پاکستان طالبان کی حکومت سے سفارتی تعلقات ختم کرے گا، طالبان کی امداد بند کرے گا اور اسامہ بن لادن اور القاعدہ تنظیم کو ختم کرنے میں مندرجہ بالا طریقوں سے ہماری مدد کرے گا۔ ان میں سے چند شرائط غیر سنجیدہ تھیں، مثلاً اندرون ملک دہشت گردی کی حمایت اور امریکہ اور اس کے دوستوں اور اتحادیوں کے خلاف بیانات کو روکا جائے۔ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ دہشت گردی کی زبانی حمایت اور اختلاف اور اظہار رائے کی آزادی کی حدود کا کیا مفہوم لیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ کہ اگر اسامہ بن لادن اور افغانستان میں القاعدہ تنظیم کے ملوث ہونے کا ٹھوس ثبوت خود اپنی نفی کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ اگر ابھی تک ثبوت ڈھونڈ رہا تھا تو انہیں یہ یقین کیسے تھا کہ اسامہ بن لادن اور افغانستان میں القاعدہ تنظیم 9/11 کی دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں میرا خیال تھا کہ ہمارے افغانستان سے سفارتی تعلقات قطع کرنے کا مطالبہ غیر حقیقی تھا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کو طالبان کی حکومت ختم ہونے تک ان تک ہماری رسائی کی ضرورت ہوگی، بلکہ اس قسم کے فیصلے کسی بھی ملک کا داخلی معاملہ ہوتے ہیں اور کسی پر ٹھونسے نہیں جا سکتے، لیکن ایک ایسی دستاویز پر جو غالباً جلدی میں لکھی گئی ہو بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمیں ہر نوع کی دہشت گردی کو کچلنے میں کوئی آڑ نہیں تھا۔ امریکہ کے اس کا شکار ہونے سے قبل ہم تو خود ہی یہی کرنا چاہ رہے تھے اور کر بھی رہے تھے۔ ہم شرائط نمبر 2 اور 3 قبول ہی نہیں کر سکتے تھے، بھلا ہم امریکہ کو بغیر کسی روک ٹوک کے فضائی راستے اور زمینی سہولیات کیسے دے سکتے تھے؟ ہم نے انہیں ایک کم وسعت والے فضائی راستے کی جو ہمارے اہم علاقوں سے دور تھا پیشکش کی،
نہ ہم انہیں پاکستان کی بحریہ اور فضائیہ کے اڈوں اور فوجی اہمیت کے علاقوں کے استعمال کی اجازت دے سکتے تھے۔ ہم نے انہیں بحریہ اور جنگی ہوائی جہازوں کے اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے امریکہ کو 2 فضائی اڈوں بلوچستان میں شمسی اور سندھ میں جیکاباد کی استعمال کی اجازت دی، اور وہ بھی صرف سامان کی نقل و حمل اور ہوائی جہازوں کی بازیابی کے لیے۔ ان اڈوں سے کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے انہیں کسی بھی چیز کے لیے غیر مشروط اجازت نہ دی۔ باقی مطالبے ایک حد تک قابل قبول تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ امریکی حکومت نے بلا حجت ہماری جوابی تجاویز مان لیں۔ مجھے اس بات پہ سخت تعجب ہے کہ میرے خلاف اس قسم کے لغو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ میں نے سیکریٹری کولن پاول کے پہلے روز ہی ٹیلی فون پہ کہے ہوئے امریکی مطالبات منوعاً مان لیے تھے۔ انہوں نے مجھے کوئی شرائط بتائی ہی نہیں تھی۔ شرائط تو امریکی سفیر تیسرے روز لائی تھیں۔ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے اسے کابینہ کے سامنے پیش کیا۔ جیسا کہ میں سمجھ رہا تھا، وزراء نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ ان سے ابتدا میں مشورہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کور کمانڈروں کی میٹنگ میں بھی شبہات کا اظہار کیا گیا۔ میں نے دونوں میٹنگوں میں صورتحال کا تفصیلی تجزیہ کیا اور اپنے فیصلے کے حق میں مدلل بیان کیے۔ جب تک تمام شبہات دور نہ ہو گئے، میں نے ہر سوال کا جواب دیا اور بالآخر تمام لوگ اس فیصلے کے حق میں ہو گئے۔ اس کے بعد 19 ستمبر کو میں نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ قوم سے خطاب کیا اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ جیسا میں نے سوچا تھا، رد عمل محدود تھا اور قابو میں رہا۔ علاوہ ازیں میں نے معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقاتیں شروع کیں۔ 18 ستمبر اور 3 اکتوبر کے درمیان دانشوروں، اخبارات کے مدیروں اور کالم نویسوں، تعلیمی اداروں کے اراکین، قبائلی سرداروں، طلباء اور مزدور تنظیموں کے رہنماؤں سے ملا۔ 18 اکتوبر کو میں چین سے آئی ہوئی ایک وفد سے بھی ملا اور ان کے ساتھ اپنے فیصلے پہ تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں میں نے پورے ملک میں فوجی چھاؤنیوں کے دورے کیے اور سپاہیوں سے باتیں کیں۔ ہر شخص اس بات پہ فکر مند تھا کہ ان کی یہ فکر صحیح تھی کہ اگر افغانستان پہ بمباری ہوئی تو بہت سے بے گناہ مسلمان مارے جائیں گے۔ میں نے ان سب کے تفکرات دور کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ سب سے پہلے ہم ملا عمر کو قائل کرنے کی صحیح کریں گے تاکہ وہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو افغانستان چھوڑنے پہ آمادہ کریں، اور اس طرح افغانستان امریکی فوجی حملے سے بچ جائے گا۔ اب یہ 2 افراد پہ منحصر تھا، ملا عمر اور اسامہ بن لادن پر۔ باب 21، عمر اور اسامہ۔ ملا عمر اور اسامہ بن لادن غالباً آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ بدنام ہیں۔ دنیا کی اکثریت کے لیے وہ دہشت گرد ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جنہیں عموماً بنیاد پرست کہا جاتا ہے ایک نظریاتی ہیرو، اور تقریباً ہر فرد کے لیے ایک معمہ۔ ملا عمر جو طالبان کی حکومت کا سربراہ تھا اور میرے خیال میں اب بھی طالبان کی باقیات کی رہنمائی کر رہا ہے، کی زندگی کے بارے میں دنیا تقریباً لا علم ہے۔ اسامہ کی کم از کم 5 سال پہلے تک کی زندگی کے بارے میں اکثریت کو بہت کچھ معلوم ہے، جس کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ خصوصی رابطوں کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر میں ان دونوں پہ کچھ روشنی ڈال سکتا ہوں اور ان کی زندگیوں کے چند پہلوؤں پر بھی اظہار خیال کروں گا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے فائدے کے لیے دائمی تکلیف کو دعوت دینا بے وقوفی ہے۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد میں شریک اتحادیوں، خصوصاً امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ یہی ہوا۔ ہم تینوں نے مجاہدین متعارف کروائے، مدرسوں میں انہیں مذہبی جوش و خروش سے سرشار کیا، مسلح کیا، پیسے دیے، کھانا پینا دیا اور افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا۔ ہم نے یہ نہ سوچا کہ جہاد میں فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں کس طرح کارآمد زندگی گزارنے کے قابل بنائیں گے۔ جہاد میں شریک دوسرے ممالک کے مقابلے میں اس غلطی کا سب سے زیادہ خمیازہ افغانستان اور پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ نہ ہی امریکہ نے غور کیا کہ اسامہ بن لادن جیسا تعلیم یافتہ اور مالدار انسان بعد میں اپنی اس تنظیم کے ساتھ کیا کرے گا جسے تشکیل دینے میں ہم سب نے اس کی مدد کی تھی۔ اس سے بھی بدتر یہ کہ امریکہ نے سوویت یونین کے انخلا کے بعد افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ امریکہ افغانستان کو اپنے حال پہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس بات پہ کوئی توجہ نہ دی کہ ایک انتہائی مفلس اور غیر مستحکم لیکن انتہائی جدید ہتھیاروں سے لیس اور جنگجو سرداروں کے تابع ملک دہشت گردوں کی نہایت موزوں جگہ بن سکتا ہے۔ امریکہ کو یہ خیال بھی نہ آیا کہ پاکستان کا جو مہلک ہتھیاروں سے بھرا پڑا تھا اور جہاں ہیروئن جیسا جان لیوا نشہ متعارف ہو چکا تھا، کیا حشر ہوگا۔ علاوہ ازیں امریکہ نے 1985 میں منظور شدہ یک طرفہ پریسلر ترمیم کی تحت ہم پر مالی اور عسکری پابندیاں عائد کر دی تھیں، جو سال بسال صرف اس صورت میں اٹھائی جاتی جب ہر سال امریکہ کا صدر یہ سرٹیفکیٹ دے کر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں سے نجات پانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ تھی کہ ہم نے یہ نہ سوچا کہ جن لوگوں کو اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے ہم مذہبی جوش اور نظریاتی ولولے سے سرشار کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ بھی اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے محض عارضی طور پر ہمارے ساتھ ہوں۔ ملا عمر کا ہدف افغانستان میں اقتدار حاصل کرنا تھا اور اسامہ بن لادن کا مقصد شاید امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب کی مالی اور فوجی امداد سے القاعدہ کی تشکیل اور آخر میں ایک اڈے کا حصول تھا۔
جہاں سے وہ کارروائیاں کر سکے۔ اس قسم کی صورتحال میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون کسے استعمال کر رہا ہے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ ہم یعنی امریکہ، پاکستان، سعودی عرب اور افغان جہاد کے دوسرے اتحادیوں نے خود ہی اپنے لیے افریتوں کو جنم دیا۔ طالبان سوویت انخلا کے بعد کوئی نئی پیداوار نہیں تھے، انہوں نے انہی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی تھی جن میں مجاہدین نے حاصل کی تھی، صرف نام تبدیل ہوا تھا۔ طالبان کی حمایت کرنے کی ہماری کئی وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ وہ جنگجو سرداروں کو تابع کر کے افغانستان میں امن لا سکیں گے۔ دوم، یہ کہ طالبان کی فتح سے پاکستان مخالف شمالی اتحاد کو شکست ہوگی۔ ہمارے مقاصد میں کوئی خامی نہیں تھی، البتہ ہمیں یہ احساس نہ ہوا کہ ایک مرتبہ اگر طالبان ہماری مدد سے اقتدار میں آ گئے تو ان پہ ہمارا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ ملا محمد عمر 1959 میں کلات پاکستان میں پیدا ہوا تھا۔ جب عمر 5 سال کا تھا تب اس کا خاندان قندھار افغانستان منتقل ہو گیا۔ اس کی 4 بیویاں اور 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اگست 1999 میں اس کی ایک بیٹی بم دھماکے میں ماری گئی تھی۔ روسی فوجوں کے خلاف جہاد کی ابتدائی ایام میں جب ملا عمر ایک عام مجاہد سپاہی تھا تب وہ 2 ہفتے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ جہاد کے دوران اس نے 2 مجاہدین تنظیموں کے بعد دیگر شمولیت اختیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک لڑائی کے دوران اس کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی اور اس نے خود ہی بغیر سن کرنے والی دوا کے چاقو سے اپنی آنکھ نکالی اور آنکھ پر ٹانکے لگائے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پشاور کے ایک ہسپتال میں داخل ہوا تھا جہاں عملے جراحی سے آنکھ نکالی گئی۔ ظاہر ہے کہ لوگ بہادری کے اول الذکر کارنامے کو صحیح سمجھتے ہیں جس نے اس کی مقبولیت کو مزید بڑھایا۔ روسی انخلا کے بعد 1989 سے 1994 تک ملا عمر افغانستان میں قندھار کے مغرب میں واقع مائیوان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک مسجد میں امام بن گیا۔ اس نے اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کے کابل پر قبضے کے بعد پھیلنے والی افراتفری بھی دیکھی جس میں مختلف جنگجو سرداروں نے شہر کے مختلف حصوں پہ قبضہ کر لیا تھا اور عوام کو قتل و غارت، عصمت دری، چوری اور بھتتے سے کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں تھا۔ طالبان کی تحریک جون 1994 میں وائیوان سے شروع ہوئی۔ اس علاقے میں پھیلی ہوئی لاقانونیت کی وجہ سے اسے بہت تیزی سے فروغ حاصل ہوا۔ اس کی ابتدا ایک واقعے سے ہوئی، ایک جرائم پیشہ افغان جو ایک چوکی کا کمانڈر بن گیا تھا اور اس کے ساتھیوں نے قندھار کے باہر 2 جوان لڑکوں کو اغوا کر کے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ عوام نے جو پہلے ہی پریشان تھے غصے میں آ کر ایک پرتشدد مظاہرہ کیا۔ ملا عمر اور اس کے چند ساتھی اس چوکی پر گئے اور اس حرکت میں ملوث لوگوں کو غیر مسلح کیا اور چند ایک کو مار ڈالا۔ عوام کی نگاہ میں ظالم سرداروں اور جرائم پیشہ افراد کے مقابلے میں طالبان نہتے اور لاچار لوگوں کے محافظ بن گئے۔ پھر طالبان نے کچھ اور علاقے صاف کیے، ان کی شہرت تیزی سے پھیلی۔ افغانستان کے اندر مقامی لوگ اور پاکستان کے کچھ مدرسوں خصوصاً صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان، کراچی سے رضاکار ان میں شامل ہونے لگے۔ اکتوبر 1994 میں ملا عمر کو امیر یا طالبان کا قائد مقرر کیا گیا۔ 1996 میں ایک مجلس شورا قندھار میں منعقد کی گئی جس میں 1500 مذہبی عالموں نے ملا عمر کو امیر المومنین کا لقب دیا۔ اس وقت تک تیزی سے بڑھتے ہوئے طالبان کا افغانستان کے 90% علاقے پہ تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان میں افراتفری اور سابق مجاہدین کمانڈروں، جنگجو سرداروں اور جرائم پیشہ افسر شاہی کے مظالم کے رد عمل میں طالبان کی آمد اچانک ہوئی تھی۔ اگرچہ ان کی ابتدا اندرون افغانستان ہوئی تھی لیکن بے نظیر بھٹو کی حکومت نے اس امید پر کہ پاکستان کو سیاسی فائدہ ہوگا اس کی ابتدا اور تشکیل کا صحرا اپنے سر لینے کی کوشش کی۔ ان کی وزیر داخلہ میجر جنرل نصیر اللہ بابر نے بڑی سادگی سے انہیں میرے بچے کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں میرے بچے نافرمان ہو گئے، تب بے نظیر کی حکومت نے انہیں آگ کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی ایام میں نہ طالبان نے پاکستان سے مدد مانگی اور نہ ہی انہیں ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ہماری طرح اس امید پر طالبان کی مخالفت نہ کی کہ شاید وہ افغانستان میں امن اور استحکام قائم کر سکیں۔ سعودی عرب اور عرب امارات کی حکومتوں نے شاید پس پردہ ان کی مدد کی ہو لیکن وہاں کے عوام نے کھلے عام انہیں عطیات دیے۔ آپس کی لڑائیوں میں ملوث قبائلی دھڑوں میں تعطل پیدا کرنے کی وجہ سے مغربی طاقتوں نے عموماً اور امریکہ نے خصوصاً ایک تسری قوت کے ابھرنے کا اس امید کے ساتھ خیر مقدم کیا کہ شاید اس سے صورتحال معمول پہ آ جائے۔ بعد میں جب انہیں مایوسی ہوئی تو ان کے لیے طالبان سے کنارہ کش ہو جانا آسان تھا۔ ہمارے لیے ایسا ممکن نہ تھا۔ طالبان عام طور پہ افغانستان کے ان سرحدی علاقوں کے پختون تھے جو ہمارے صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان سے ملحق ہیں اور جہاں کی آبادی نسلاً پختون بھی ہے۔ ہمارے لوگوں کے طالبان کے ساتھ مضبوط نسلی اور خاندانی تعلقات ہیں۔ طالبان کا مخالف تاجک، ازبک اور ہزارہ پہ مشتمل شمالی اتحاد تھا جس کی پشت پناہی روس، بھارت اور ایران کرتے تھے۔ بھلا کوئی بھی پاکستانی حکومت شمالی اتحاد کی طرفداری کیسے کر سکتی تھی؟ اس سے پاکستان میں شدید افراتفری اور داخلی عدم تحفظ کے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ ہم نے ملا عمر کو کئی مرتبہ پاکستان آنے کی دعوت دی لیکن اس نے ہر بار یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ افغانستان حالت جنگ میں ہے۔ ہم نے انہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے کی دعوت دی لیکن اسے بھی رد کر دیا گیا۔
وہ ہمارے جنگی معلوماتی اداروں سے ہمیشہ ملتا تھا، لیکن اپنی فیلڈ کمانڈروں کو جنگی مرحلوں میں مصروفیت کے بہانے کبھی ہم سے ملنے کی اجازت نہ دی۔ اس طرح طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں تھے، بلکہ دیکھا جائے تو سخت تکلیف دہ تھے۔ ہم ان کے حقوق انسانی کو بری طرح پامال کرنے والے اعمال کو، جنہیں وہ اسلام کی خود ساختہ تشریح کے نام پہ کرتے تھے، انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھتے تھے۔ ایک ایسی تشریح جو مسلمانوں کی اکثریت کے لیے ناقابل قبول اور جو ایک عظیم مذہب کو صرف بدنام کرتی ہے۔ ایک مرتبہ طالبان حکومت نے پاکستان سے افغانستان گئی ہوئی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایک کھیل کے دوران نکر پہننے کے جرم میں گرفتار کر لیا اور بطور سزا ان کے سر منڈوا دیے۔ طالبان کی حکومت میں خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی، حتیٰ کہ بازار تک جانے کی اور لڑکیوں کو سکول جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بدکاروں کو اذیت دینے اور اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بہت سے ایرانیوں کو ایک جہاز پہ مال برداری کے آہنی صندوق میں بند کر دیا، بھوکا رکھا، ان کا دم گھٹنے دیا اور پھر کلاشنکوف سے گولیاں چلا کر، جو کنٹینر کے آہنی چادر کے آر پار ہو گئیں، انہیں مار ڈالا۔ ملا عمر کے ساتھ پاکستان کا باضابطہ رابطہ اکتوبر 1994 کے آخری ہفتے میں پاک افغان سرحد پہ واقع مقام اسپین بولدک میں ہوا۔ اس پہلی ملاقات کا مقصد انسانی امداد کے لیے اشیاء لے جانے والے ایک پاکستانی قافلے کو محفوظ راہداری دینے کے معاملے پر بات چیت تھا۔ یہ ملاقات جنگ کے دوران ایک کمرے میں ہوئی۔ عمر نے پہلے تو راستوں میں جنگ جاری ہونے کے بہانے اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن میٹنگ کے اختتام کے قریب بادل نخواستہ راضی ہو گیا۔ بعد میں ایک قافلہ اغوا کر لیا گیا، لیکن طالبان کا اس میں ہاتھ نہیں تھا۔ جب مئی 1996 میں اسامہ بن لادن جلال آباد میں وارد ہوا تو مختلف عرب ممالک کے شہری، جنہوں نے جہاد کے بعد افغانستان چھوڑ دیا تھا، دوبارہ واپس آنے لگے۔ وہ اسامہ کو جہاد کے وقت سے جانتے تھے اور تیزی سے بڑھتی ہوئی طالبان تحریک میں شامل ہو گئے۔ کچھ ازبک، بنگلہ دیشی، چیچن، چینی الغرض ہندوستان، یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا تک کے مسلمانوں نے طالبان کی مدد کرنے کے لیے افغانستان کا رخ کیا۔ الرشید ٹرسٹ پاکستان میں طالبان کے بڑے حامیوں میں سے ایک تھا اور طالبان کو کراچی سے ذرائع ابلاغ اور دوسری امداد فراہم کرتا تھا۔ 19 ستمبر 1998 کو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ISI اور شہزادہ ترکی الفیصل، جو اس وقت سعودی انٹیلی جنس کے سربراہ اور اس وقت امریکہ میں اپنے ملک کے سفیر ہیں، ملا عمر سے قندھار میں ملے۔ یہ ملاقات کینیا اور تنزانیہ میں قائم امریکی سفارت خانوں میں القاعدہ کیے گئے دھماکوں کے فوراً بعد ہوئی تھی۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے ملا عمر سے اسامہ بن لادن کے ان دونوں دھماکوں میں ملوث ہونے کا اور اس کے آئندہ کے منصوبوں کا ذکر کیا، جن کا خوش قسمتی سے انکشاف ہو گیا تھا مگر دبا دیے گئے تھے۔ ان منصوبوں میں جدہ میں قائم امریکی سفارت خانے کی عمارت کو بم سے اڑانا بھی شامل تھا۔ شہزادے نے ملا عمر کو اس کے 3 ماہ قبل سعودی عرب سے کیے گئے اس پکے وعدے کی بھی یاد دہانی کرائی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نکال کر سعودی عرب کے حوالے کر دیا جائے، لیکن ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا تھا۔ شہزادے نے ملا عمر کو یہ بھی یاد دلایا کہ اسامہ بن لادن نے طالبان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان میں اپنے قیام کے دوران کسی قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے گا، لیکن یہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ 1998 میں خوست میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس نے فخریہ کہا تھا کہ وہ لوگوں کو دہشت گردی کرنے پہ اکساتا ہے۔ اسامہ نے سعودی عرب میں بھی شورش کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے باوجود طالبان نے وعدے کے مطابق اسامہ بن لادن کو سعودی عرب کے حوالے نہ کیا۔ ہمارے DG ISI نے ملا عمر کو یہ بھی یاد دلایا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے سچے دل سے سوویت یونین کے خلاف افغانستان کی مدد کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ہمدردانہ رائے یہ تھی کہ یا تو اسامہ کو افغانستان بدر کر دیا جائے یا اس کے اپنے آبائی وطن کے حوالے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسامہ کے پاکستان کی تنظیموں سے تعلقات ہمارے لیے باعث فکر ہیں۔ اسامہ سے علیحدہ ہونے کی صورت میں افغانستان کے لیے بہت سے ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ملا عمر نے شہزادے اور ہمارے DG دونوں کو یہ کہہ کر حیرت زدہ کر دیا کہ اس نے سعودی عرب سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ وہ در حقیقت شہزادے کو دروغ گو کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے ہی مسائل کا رونا رونے لگا اور اس کی حکومت انتہائی دباؤ میں ہے اور کوئی دوسرا ملک اسامہ کو پناہ نہیں دے گا۔ اسے ایران سے، جو طالبان کے خلاف شمالی اتحاد کی مدد کر رہا تھا، خطرہ تھا۔ اس نے شکایت کی کہ سعودی حکومت کو ایسے نازک موڑ پر اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن وہ اسامہ کی وجہ سے اس پر دباؤ میں اضافہ کر رہی تھی۔ شہزادہ ترکی الفیصل بھی اب تک خاموش تھے، لیکن اب انہیں طیش آ گیا۔ انہوں نے اپنی انگلی ملا عمر کی طرف اٹھائی۔ یہ ملا عمر اور کمرے میں موجود ان کے 20 کے قریب مسلح محافظوں کو اچھا نہ لگا۔ اچانک ملا عمر اٹھے اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا ایک محافظ اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ چند منٹ کے بعد ملا عمر واپس کمرے میں آیا تو اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کی قمیض بھی پانی سے شرابور تھی۔ میں دوسرے کمرے میں اپنے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالنے گیا تھا تاکہ ٹھنڈا ہو جاؤں، اس نے شہزادے سے کہا۔ اگر آپ میرے مہمان نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کرتا۔ اس نے اسامہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے سعودی اور افغان اسلامی علماء کی ایک کونسل تشکیل دینے کی تجویز دی۔
اس نے اسامہ کی طرح امریکی فوجوں کی سعودی سرزمین پر موجودگی کے بارے میں سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمام دنیا کے مسلمان متحد ہو کر اس پاکیزہ سرزمین کو آزاد کرائیں گے۔ اس نے کہا کہ نئی سعودی کونسل بہت خوددار ہے اور وہ امریکیوں کو مقدس سرزمین پہ کبھی داخل نہ ہونے دیتی۔ اس نے پاکستان اور سعودی عرب پہ الزام لگایا کہ اسامہ کے بحران سے نمٹنے کے لیے وہ صرف 1% مدد کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس اسامہ کا تحریری وعدہ ہے کہ وہ افغان سرزمین سے کسی قسم کی تشدد آمیز کارروائی میں حصہ لے کر طالبان کا اعتماد پاش نہیں کرے گا۔ شہزادے کو اب مزید غصہ آیا اور انہوں نے عمر پہ سعودی عوام، سعودی مذہبی علماء اور شاہی خاندان کی حد کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب مزید بےعزتی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر طالبان کبھی سعودی عرب کسی خراب ارادے سے آئے تو وہ ان سے مقابلہ کرنے والوں میں سب سے آگے ہوں گے۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، والسلام کہا اور باہر نکل گئے۔ اب ملا عمر کو جھٹکا لگنے کی باری تھی۔ وہ اپنے محافظوں اور دوسرے طالبان کو مرعوب کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ہمارے ڈی جی نے کہا کہ غالباً شہزادہ ترکی الفیصل بات چیت جاری رکھنا نہیں چاہتے تھے اور وہ ہوائی اڈے چلے گئے ہیں، لیکن ملا عمر کی سمجھ میں اب بھی یہ بات نہ آئی کہ اس نے ان چند اشخاص میں سے ایک کو اپنا دشمن بنا لیا جو حقیقتاً طالبان کو اس مصیبت سے نکلنے میں مدد کر سکتے تھے جو افغانستان میں اسامہ کی موجودگی کے باعث پیدا ہو گئی تھی۔ ایسے آدمی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ طے کیا جا سکتا ہے؟ وہ تب بھی اور اب بھی حقیقت سے دور کسی اور زمانے میں رہ رہا تھا، لیکن ہم طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے اور کابل میں اپنے سفارت خانہ بند کر کے افغانستان کو صرف طالبان کے حوالے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خدا گواہ ہے کہ طالبان نے ہمیں ایسا موقع فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہمارا سفارت خانہ نظر آتش کر دیا اور ہمارے سفیر کو اتنا مارا پیٹا کہ انہیں اسٹریچر پہ ڈال کر بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان واپس لایا گیا۔ طالبان کی بدترین حرکتوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے بدھا کے 2 عظیم الخبثہ اور تاریخی مجسموں کو جو بامیان نامی مقام پہ سینکڑوں سال سے کھڑے تھے بارود سے اڑا دیا۔ جب عمر نے پہلی مرتبہ ایسا کرنے کی دھمکی دی تو دنیا نے اسے ایسا نہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے پاکستان سے ہی رجوع کیا۔ تقریباً تمام دنیا نے طالبان کو تسلیم نہ کرنے اور کابل میں سفارت خانہ نہ کھولنے کی غلطی کی تھی۔ میں نے اس سے مختلف طریقہ کار کی وکالت کی اور دنیا کے مختلف اہم ملکوں سے کہا کہ وہ طالبان کو تسلیم کر لیں تاکہ ہم سب مل کر تبدیلی لانے کے لیے ان پہ مجموعی دباؤ ڈال سکیں۔ اگر 70 یا 80 ممالک نے کابل میں اپنے سفارت خانے قائم کیے ہوتے تو ہم ان پر بڑی حد تک اثر انداز ہو سکتے تھے۔ میں نے یہ بات صدر کلٹن اور اس وقت سعودی عرب کے ولی عہد اور حال کے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز سعود اور متحدہ عرب امارات کے شیخ زید بن سلطان ال نہیان سے کہی تھی۔ ولی عہد شہزادہ عبداللہ ملا عمر پر بہت معترض تھے اور انہوں نے اسے جھوٹا کہا۔ میں ایک درگو کے ساتھ ہرگز بھی شامل نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا۔ مجھے جھوٹوں سے نفرت ہے۔ اس طرح ہم پر ہی دار و مدار تھا کہ کسی طرح ملا عمر کو مجسمے تباہ کرنے سے باز رکھیں۔ جب ہم تمام دنیا کے نمائندے کے طور پہ تنہا اس سے بات کرنے کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے خیالات کسی اور ہی سمت میں تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ بدھا کے ان مجسموں کو تباہ کر دے کیونکہ عرصہ دراز کے بارشوں سے اللہ نے ان کی بنیادوں میں سوراخ کر دیے تھے تاکہ ان میں بارود رکھا جا سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ وہ ان مجسموں کو تباہ کرانا چاہتا ہے۔ اس نے ہماری بات نہ مانی اور افسوس کہ ان مجسموں کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے نے ایک بار پھر اسلام کا ایسا چہرہ پیش کیا گویا اسلام ایک بے درد اور بے حس مذہب ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ملا عمر نے اس مذہب کو سخت نقصان پہنچایا جس سے وہ بہت محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ کہنا تو صحیح ہے کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے بلکہ انتہائی ترقی پسند، رواداری پر مبنی اور معتدل مذہب ہے، لیکن دنیا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اسلام کی اچھائیوں کے بارے میں تحقیق کرے؟ وہ تو اسلام کو عام مسلمانوں کے عمل اور الفاظ سے پرکھیں گے، خصوصاً ایسی باتیں اور عمل جن کا ان کی زندگیوں سے تعلق ہے۔ وہ اعتدال پسند افراد اور عالموں کی باتوں سے خواہ وہ کتنی ہی مدلل کیوں نہ ہو متاثر نہیں ہوں گے۔ 9/11 کے بعد مجھے یقین تھا کہ طالبان اور افغانستان کے خلاف امریکہ کے غصے سے بچنے کا واحد راستہ کسی نہ کسی طرح اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھیوں کا افغانستان سے نکل جانا ہے۔ میری سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ طالبان کے خلاف امریکہ کا حملہ پاکستان پر بری طرح اثر انداز ہوگا۔ افغانستان کے مسئلے کا حل ان کا ہتھیار ڈالنا یا اسامہ کو امریکیوں کے حوالے کرنا تھا۔ ہم نے یہ سوچ کر کہ وقت بہت کم ہے خود افغانستان سے بات چیت شروع کر دی۔ امریکہ اور باقی دنیا نے بھی اس وقت یہ محسوس کیا کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات کتنے سود مند ثابت ہوئے۔ میری پرانی تجویز کہ سب ممالک طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں اب صحیح ثابت ہو رہی تھی۔ اگر کابل میں بہت سے سفارت خانے ہوتے اور سب مل کر ملا عمر پہ اسامہ کے خلاف دباؤ ڈالتے تو شاید ہم کامیاب ہو جاتے۔ 9/11 کے واقعے کا ملا عمر اور طالبان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے نتیجے میں اللہ کا قہر ہے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور اسامہ ایک فوق البشر ہے۔
ایسی صورت میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ملا عمر کے ساتھ بات چیت کرنا کتنا مشکل تھا۔ ہم دونوں کے خیالات متضاد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ اور قتل و غارت سے بچنے کے لیے ہر طریقہ پوری طرح استعمال کرنا چاہیے۔ عمر کا یہ کہنا ہے کہ حق کی جنگ میں قتل و غارت کو قبول کرنا چاہیے۔ ان سب کی طرح جو آخرت پہ یقین رکھتے اور دنیاوی زندگی کو عارضی سمجھتے ہیں، طالبان اور القاعدہ کے لیے بھی موت، اور وہ بھی حق کی موت سے وہ نہیں ڈرتے تھے۔ اس صورت میں مرنا شہادت ہے اور جنت اس کا انعام، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح کیا جائے اور یہ کہ کون سی جنگ حق اور مذہب کے لیے ہے۔ میری طرح کے لوگوں کا اصول یہ ہے کہ ایک رہنما کا اولین فرض اپنے ہم وطنوں کی جان و مالت کی حفاظت ہے، لیکن ملا عمر کی طرح کے خیالات رکھنے والے افراد اپنی اصولوں اور روایات کو دنیاوی املاک خطہ کے زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان روایات میں ایک اپنے مہمان کی حفاظت کرنا ہے۔ مشکل یہ آن پڑی تھی کہ اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھی ملا عمر کے مہمان تھے۔ تمام سر توڑ کوششوں کے باوجود ہم صدر بش کے مقرر کردہ تاریخ 7 اکتوبر 2001 سے قبل ملا عمر کو اس بات پہ آمادہ نہ کر سکے کہ وہ اسامہ کو ملک سے نکال دے۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ اس کا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے تو اسامہ بن لادن نے اسے ایسا نہ کرنے کے لیے گمراہ کیا، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے بھٹکے ہوئے علماء نے بھی ماں پاکستانی علماء کے امریکہ نے 7 اکتوبر کو وسیع پیمانے پہ ہوائی بمباری شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ شمالی اتحاد کی مدد سے زمینی حملہ۔ تھوڑی مدت باقاعدہ مزاحمت کرنے کے بعد طالبان کے کمانڈر دیہی علاقوں اور پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، جہاں وہ گوریلا جنگ کے ماہر ہیں۔ جب شکست نظر آنے لگی تو ملا عمر دسمبر 2001 کے پہلے ہفتے میں ایک ہونڈا موٹر سائیکل پہ فرار ہوا اور روپوش ہو گیا۔ ایک مرتبہ جاپان کے وزیر اعظم کوئیزومی نے مجھ سے ملا عمر کے بارے میں پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ہونڈا پہ فرار ہوا تھا اور مذاقاً کہا کہ ہونڈا کمپنی اب ایک بہت کامیاب اشتہاری مہم چلا سکتی ہے، جس میں ملا عمر کو ہوا میں اڑتے ہوئے لباس اور داڑھی کے ساتھ ان کی بنائی ہونڈا موٹر سائیکل پہ فرار ہوتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے۔ تب سے ملا عمر کی کوئی خبر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جنوبی افغانستان میں اپنے ابتدائی زمانے کے مقام کندھارا کے اطراف میں ہوگا۔ مجھے اس بات کا ایک حد تک یقین دو حقائق کی بنا پر ہے۔ اول یہ کہ 1994 میں جب وہ اقتدار میں آیا تب سے ملا عمر ایک مرتبہ بھی پاکستان نہیں آیا۔ اب ان حالات میں بھلا وہ ہمارے ملک میں کیسے اطمینان سے رہ سکتا ہے؟ دوم یہ کہ آج کل افغانستان کے جنوبی صوبوں میں طالبان کا زور ہے۔ وہاں کے تمام دیہی علاقے اور اکثر شہر طالبان کے زیر اثر ہیں۔ رات کے وقت آمد و رفت بھی ان کے زیر اثر ہے، اس لیے ملا عمر کو اپنے رفیقوں کے ساتھ ان مانوس علاقوں میں ہی رہنا بہت مناسب معلوم ہوگا جہاں کی مقامی آبادی اس کی آؤ بھگت کرے۔ افغانستان کے اعلیٰ پائے کے رہنماؤں کے الزامات کے وہ کوئٹہ میں ہے لغو اور محض ذائقہ خیزی نہیں بلکہ شاید شر انگیز اور فتنہ پرور بھی ہیں۔ اگر وہ کوئٹہ میں ہوتا تو دوسرے طالبان کی طرح کب کب پکڑا جا چکا ہوتا۔ بہرحال جیسے جیسے جنگ نے تیزی پکڑی اور امریکی اور شمالی اتحاد طالبان اور القاعدہ کے خلاف پیش قدمی کرتے رہے، ان میں سے بہت سے طالبان اور القاعدہ ممبران سرحد پار کر کے پاکستان کے قبائلی علاقوں اور شہروں میں آ گئے، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیوں میں بے انتہا اضافہ ہوا، کیونکہ ملا عمر آزاد اور زندہ ہے اور طالبان کا خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی بات نہ مان کر اس نے اپنے لوگوں میں جذبہ بیدار کیا۔ یہ خیال ان شکم سیر لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے جو اپنے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ آرام سے رہ رہے ہیں، لیکن آپ اگر کسی افغان سے پوچھیں کہ آیا اس نے اپنا خاندان اور گھر بار زیادہ عزیز ہے یا خودداری، تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اول ذکر کو فوقیت دے گا۔ دوسرا شہرت یافتہ مفرور اسامہ بن لادن ہے جو تورا بورا کی پہاڑیوں سے بھاگا۔ افغانستان پہ سوویت یونین کے حملے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے تمام دنیا سے مسلمانوں کو پاکستان آنے کی اور افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ 1982 میں ایک فلسطینی ڈاکٹر عبداللہ عزام اور چند روحانی پیشواؤں نے پشاور میں مکتب الخدمت کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اسامہ بن لادن اس کا نائب تھا۔ یہ تنظیم مجاہدین کو مالی، مادی اور دوسری مدد فراہم کرتی تھی۔ امداد کا ایک بڑا حصہ اسامہ بن لادن جو ایک مالدار خاندان کا فرد تھا دیتا تھا۔ ویسے بھی یہ سب تنہائی میں نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی یہ صرف چند اربوں کی ذاتی صحیح تھی۔ امریکہ کی CIA اور پاکستان کی ISI اس دوران ان کی حوصلہ افزائی اور مدد کر رہی تھی۔ لیکن 1980 کی دہائی کے وسط میں اسامہ بن لادن اور اس کے مشیر ڈاکٹر عبداللہ عزام کے درمیان نا اتفاقی شروع ہو گئی اور اسامہ نے آزادی دکھانی شروع کر دی۔ وہ صرف عطیہ دینے والا بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا بلکہ جنگ میں حصہ لے کر مجاہد بھی بننا چاہتا تھا، لیکن بجائے کسی جہادی تنظیم میں شامل ہونے کے اس نے اربوں پہ مشتمل ایک دستہ تیار کیا جسے دوسری جہادی ارب بریگیڈ کہتے تھے۔ اسامہ افغان مجاہدین کو زمینی حالات کے مطابق عمل کرنے والا سمجھتا تھا، یعنی اگر انہیں شکست نظر آئی تو اس دن وہ میدان چھوڑ دیں گے اور کسی روز پھر لڑنے واپس آ جائیں گے۔ اسامہ کے ارب جنگجو زیادہ جوشیلے تھے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے دور دراز سے آئے تھے اور شہید ہونے کے لیے ہر وقت آمادہ۔
دوسری طرف افغان ہر وقت اپنے دیہاتوں میں واپس جا کر فصلیں اگانے یا کاٹنے اور تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ عربوں کے لیے جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن میرے خیال میں اسامہ بن لادن اپنی شناخت افغان مجاہدین لیڈروں سے جدا اور نمایاں بنانا چاہتا تھا۔ 1986 میں اسامہ نے پاکستان کی سرحد سے تقریباً 10 میل دور واقع مقام جاجی میں، جو مشرقی افغانستان میں ایک سوویت چھاؤنی کے قریب تھا، اپنا اڈہ بنایا۔ خود نمائی کی ایک نادر مظاہرے کے طور پہ اسامہ نے اس اڈے کا نام مسادہ یعنی شیر کی کوچار رکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس نے اپنے نام پہ رکھا کیونکہ اسامہ کے معنی شیر ہیں۔ اسامہ نے جاجی میں سوویت افواج کے خلاف جم کر ایک جنگ لڑی۔ اس جاجی کی جنگ کا تذکرہ تمام دنیا کے اخباروں میں بھی ہے۔ یہ اسامہ کی شہرت کا پہلا واقعہ تھا۔ مصری جنگجو ابو حفص اور ابو عبیدہ اس کے ساتھ اس جنگ میں لڑے۔ اس کے بعد اس کی دوستی ایک مصری ڈاکٹر سے ہو گئی جو پشاور مجاہدین کا علاج کرتا تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر ایمن الزہروی تھا۔ یہ نام القاعدہ یا بنیاد پہلی مرتبہ 1988 میں جہاد نامی ایک رسالے میں ڈاکٹر عبداللہ اعظم کے لکھے ہوئے ایک مضمون میں آیا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک ایسی تنظیم کی تشکیل کی جائے جو مسلمانوں کی سماجی خدمت کرے اور مسلم امہ کی بیداری یعنی نشاط ثانیہ کے لیے کام کرے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ القاعدہ ایک عسکری تنظیم ہو۔ ڈاکٹر اعظم نے دراصل جو نام تجویز کیا تھا وہ القاعدہ صلبہ تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ اعظم کا جہاد کا نظریہ محکوم مسلمان ممالک کو قابضوں سے آزاد کرانے کا تھا، لیکن اسامہ ان اسلامی ممالک کی حکومتوں کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا جو اس کی نظر میں مرتد ہو گئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس حکمت عملی سے مسلمانوں کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی اور ڈاکٹر عبداللہ اعظم اس پر پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس سے دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اسامہ بن لادن نے ڈاکٹر اعظم کا تجویز کردہ نام القاعدہ تو لے لیا لیکن الصلبہ کو نہیں لیا۔ ایک سال کے بعد 24 نومبر 1989 کو ڈاکٹر عبداللہ اعظم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ شک کیا جاتا ہے کہ اپنے محسن کے قتل میں اسامہ کا ہاتھ تھا۔ القاعدہ کی تشکیل کے 9 سال بعد فروری 1998 میں اسامہ بن لادن نے ایک اور تنظیم دی اسلامک ورلڈ فرنٹ کے نام سے تشکیل دی۔ اس کا مقصد فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف جدوجہد کرنا تھا۔ اس کے برعکس القاعدہ ایک کثیر القوی انتہا پسند جماعت ہے جس کے اراکین مختلف ممالک سے خصوصاً مصر سے ہیں۔ وہ تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ موجودہ اسلامی جماعتوں کو انقلابی بنانا اور جہاں نہیں ہے وہاں نئی جماعتیں تشکیل دینا، اپنے نظریے کا پرچار کرنا، امریکی فوجوں کو مسلمان ممالک سے باہر نکالنا، مشرقی وسطیٰ میں اسرائیل اور امریکہ کے منصوبوں کی نفی کرنا، تمام دنیا میں مسلمانوں کی جنگ آزادی کی حمایت کرنا اور مسلمانوں کے تمام وسائل کو جمع کر کے جہاد کے اجتماعی مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ القاعدہ کا ایک شورا ہے جس کی 4 کمیٹیاں ہیں: عسکری، ذرائع ابلاغ، مالی اور مذہبی امور۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا سمیت دنیا کے 40 ملکوں میں اس کے فعال گروہ موجود ہیں۔ اس کی کارروائیوں کا زیادہ زور افغانستان، عراق، سعودی عرب، پاکستان، ترکی، جنوبی مشرقی ایشیا، شمالی افریقہ، یورپ، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں ہے۔ اس کی کارروائیاں مرکزی کنٹرول سے آزاد ہیں اور اس کے کٹر اور تربیت یافتہ رکن اپنے ہدف پہ حملہ کرنے کے وقت تک زیر زمین رہتے ہیں۔ اب القاعدہ کافی رکاوٹوں، خصوصاً پاکستان میں ناکامیوں کے بعد آہستہ آہستہ نئے تربیت گاہیں اور اڈے افریقہ کے وسط میں مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ساحل کے علاقے میں قائم کر رہی ہے۔ القاعدہ اپنے چیتا چیتا قائدین کی ہلاکت یا گرفتاری کے بعد اب نئی شکل اختیار کر رہی ہے۔ سوائے اعلیٰ ترین قیادت کے، القاعدہ کی تنظیمی اصلاحات دائمی طور پر متحرک ہیں۔ ہم نے اسامہ بن لادن کا کھوج لگانے کی ہر کوشش کی ہے لیکن وہ گرفتاری سے بچنے میں کامیاب رہا ہے۔ آج کل وہ رابطوں کے لیے برقی مواصلات ذرائع کی بجائے قاصدوں کا استعمال کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے پاک افغان سرحد کے پہاڑوں سے پیغام کے آنے جانے میں لگ بھگ 30 دن لگ جاتے ہیں۔ ہم نے کچھ قاصدوں کو پکڑا بھی ہے۔ اسامہ اور اس کی مٹھی بھر قریبی ساتھیوں کی جائے پناہ دوسروں سے زیادہ ہمارے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے جسے حل کرنے کے لیے ہم انتہائی خواہش مند رہے ہیں۔ اسامہ کی خفیہ جائے پناہوں کے بارے میں گرفتار شدہ لوگوں سے بعض برس کے دوران معلومات ملنے لگیں۔ رمزی بن الشبہ، جو 9/11 کی واقعے کا 20واں ہائی جیکر سمجھا جاتا ہے، تورا بورا سے بغیر زخمی ہوئے فرار ہو گیا تھا اور کراچی میں پولیس مقابلے کے بعد 2 برمی باشندوں سید امین اور ابو بدر کے ساتھ گرفتار ہوا۔ تفتیش کے دوران امین نے بتایا کہ وہ اسامہ بن لادن سے جون 2002 میں کسی نامعلوم مقام پہ ملا تھا۔ القاعدہ کے نمبر 3 خالد شیخ محمد نے، جسے ہم نے پشاور سے پکڑا تھا، بتایا کہ 9/11 کے بعد وہ اسامہ سے نہیں ملا، البتہ وہ زندہ اور ٹھیک تھا اور اس سے رابطہ ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسامہ کا آخری خط اسے ایک قاصد کے توسط سے ملا تھا جس نے یہ بھی بتایا کہ آپریشن ایناکونڈا سے قبل اسامہ کو تورا بورا سے باہر جانے میں جلال الدین حقانی اور 2 افغان باشندوں محمد رحیم اور عامل الحق اور ایک ایرانی بلوچ احمد الکویتی نے مدد کی تھی۔
4 مارچ 2003 کو خالد شیخ محمد نے خیال ظاہر کیا کہ غالباً اسامہ افغانستان کے مقام کنار میں تھا۔ پھر مئی 2005 کے آخر میں اپنی گرفتاری کے بعد ابو فراج اللبی نے بتایا کہ اس کا اسامہ سے رابطہ تھا، جس کا آخری خط دسمبر 2004 میں ایک قاصد کے ذریعے ملا تھا۔ اس کے بعد ہم قاصدوں کی تلاش مزید تیزی سے کرنے لگے۔ جب ہم وزیرستان گئے اور القاعدہ کا مواصلاتی نظام تباہ کیا، تب ہمیں معلوم ہوا کہ القاعدہ کا قاصدوں کا نظام بہت معیاری انداز میں قائم تھا۔ اس کے 4 شعبے تھے: انتظامی عملہ، ذرائع ابلاغ اور چوتھا شعبہ اعلیٰ قیادت کے لیے۔ اول ذکر 3 شعبے دو طرفہ رابطہ رکھتے ہیں اور چوتھا القاعدہ کی اعلیٰ قیادت کا یک طرفہ ہے، یعنی صرف اوپر سے نیچے کی طرف۔ انتظامی امور کے قاصدوں کا جال اراکین کے خاندانوں کی نقل و حرکت اور دوسرے انتظامی اور مالی امور کی دو طرفہ کارروائیوں سے متعلق ہے۔ افغانی اور پاکستانی قاصد اس جال کے لیے ذمہ دار ہیں۔ عملی کارروائیوں سے متعلق قاصدوں کا جال ضروری ہدایات اور احکامات لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ اس کے قاصدوں کو زیادہ احتیاط سے منتخب کیا جاتا ہے۔ ان کے طریقہ کار میں خفیہ الفاظ کا استعمال اور ایک دم غائب ہو جانا شامل ہے تاکہ کارروائی زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رہ سکے۔ ذرائع ابلاغ سے متعلق قاصدوں کا جال عموماً پروپیگنڈا اور تحریکی مواد پہ مشتمل سی ڈی، ویڈیو اور اشتہارات کی ترسیل کا ذمہ دار تھا، جو اکثر الجزیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو پہنچائے جاتے رہے ہیں۔ قاصدوں کے جال کا چوتھا حصہ صرف القاعدہ کی اعلیٰ قیادت استعمال کرتی ہے، جو خط لکھنے سے اعتراض کرتی ہے، سوائے ناگزیر مواقع کے، جیسے اسامہ بن لادن کے خطوط خالد شیخ محمد اور اللبی کو۔ عام طور پہ سب سے زیادہ قابل اعتماد اور کٹر قاصد ان کے پیغامات کو زبانی یاد کر کے القاعدہ کی عملی قیادت کو پہنچاتے ہیں۔ بن لادن کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا ہے، اسے پاکستان کے قبائلی علاقوں کے تمام قبائل کی ہمدردیاں اور مہمان نوازی حاصل نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پاکستان اور افغانستان کی سرحد عبور کرتا رہتا ہے، کیونکہ کنار کے علاقے میں سعودی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے غالباً اسامہ بن لادن بھی وہیں چھپا ہوا ہے، لیکن ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے یہ بات مزاحاً کہی ہے کہ مجھے امید ہے وہ پاکستانی سپاہیوں کے ہاتھوں پاکستان کی سرزمین پہ نہیں پکڑا جائے گا۔ باب 22 پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں۔ نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز اور امریکی وزارت دفاع پر 11 ستمبر کے حملوں کا شکار صرف امریکہ ہی نہیں تھا، پاکستان پہ اس کا اثر مختلف انداز سے لیکن اتنا ہی سنگین تھا۔ ہم اس کے نتائج اب تک بھگت رہے ہیں۔ کسی اور ملک کو اتنی مختلف سمتوں سے اتنے خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور دہشت گردی کی مخالفت میں تمام مہذب دنیا کے ساتھ ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں داخلی اور خارجی خطرات کا سامنا ہے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ اور اس کے ساتھ ہماری قدیم دینی، نسلی اور قبائلی تعلقات کے علاوہ ہمارے لوگوں کے خاندانی رشتے بھی ہیں۔ ہمارے بہت سے قبائل افغانستان سے آ کر سرحدی علاقوں میں آباد ہوئے اور اب بھی آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد افغان مہاجرین کی بھی ہے جو 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پہ حملے کے بعد پاکستان آ گئے۔ 25 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اب بھی 40 لاکھ افغان پناہ گزین ہیں، جو دنیا میں پناہ گزینوں کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ ہم نے ان کی خاطر بہت بڑی سماجی اور معاشی قیمت ادا کی ہے، خصوصاً سوویت یونین کے انخلا کے بعد امریکیوں کی عجلت میں واپسی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ایک اور محاذ اندرون ملک عوامی رائے عامہ تھی۔ پاکستانیوں کی اکثریت نے 9/11 کے حملوں کی سخت مذمت کی تھی، لیکن ان حملوں کے نتیجے میں امریکیوں کے رد عمل کی وجہ سے ایک غم و غصہ بھی تھا، جو ایک تو پہلے سے موجود امریکہ مخالف جذبات اور دوسرے سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا کے بعد امریکیوں کے پاکستان کو اکیلا چھوڑ دینے کی وجہ سے تھا، اور جسے مذہبی جماعتوں نے مزید بھڑکایا۔ 21 سال قبل افغانستان پہ سوویت یونین کے قبضے کا خلاف ہمارا جہاد میں شامل ہونا ایک فطری امر تھا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں ہم جم جائیں اور پھر ہمارے گرم پانیوں والے سمندری ساحلوں کا رخ کریں۔ 2001 میں ہمارا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونا بھی ضروری تھا، کیونکہ ہم خود برسوں سے فرقہ وارانہ اور غیر ملکی دہشت گردی کا شکار رہے تھے، اور ہم یقیناً طالبان کے معاشرے کو اپنے ملک میں فروغ نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان دونوں حقائق کے پیش نظر ہم نے جو بھی کیا اپنے قومی مفاد میں کیا۔ جس طرح ہم سوویت بالادستی قبول نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح ہم اپنے گھر میں دہشت گردوں یا انتہا پسندوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، جو ہمارے معاشرے میں تشدد اور انقلابی عمل کو اسلام کا مقصد بتا کر عوام کو ورغلاتے تھے۔ جب ہم نے دہشت گردی پہ پابندیاں لگائیں تو ہمارے خلاف ایک اور محاذ کھل گیا، اور غیر ملکی انتہا پسند تنظیموں نے بھی میرے سر کی قیمت لگا دی اور پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا۔ 2002 میں دہشت گردوں نے اسلام آباد کے ایک کلیسا میں عبادت گاہ والوں کو، مری میں ایک مشنری اسکول میں بچوں کو، اور ٹیکسلا میں عیسائیوں کے ایک ہسپتال کو نشانہ بنایا۔ کراچی میں فرانسیسی بحریہ کے ٹیکنیشین اور امریکی قونصل خانے پر بم کے دھماکے کیے گئے، اور امریکی اخبار نویس ڈینیل پرل کو اغوا کر کے قتل کیا گیا۔
اس میں اور اگلے ابواب میں آپ کو دہشت گردوں کے خلاف اپنی جنگ میں کچھ اہم ترین فتوحات کے واقعات بتاؤں گا۔ ہم نے القاعدہ کے اراکین کو گرفتار اور ہلاک کرنے اور ان کی تنظیم کو اپنے شہروں اور پہاڑوں میں تباہ کرنے میں کسی اور ملک سے کہیں زیادہ بڑا کردار ادا کیا۔ اس سے متعلق بہت سے واقعات کی تفصیل اب سے پہلے بیان نہیں کی گئی تھی۔ 23 اور 24 جنوری 2002 کو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کو بذریعہ ای میل یہ اطلاع ملی کہ اخبار نویس ڈینیل پرل کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ڈینیل پرل امریکی اور اسرائیلی دوہری شہریت رکھتا تھا اور وال اسٹریٹ جرنل کا جنوبی ایشیا کا بیورو چیف تھا۔ اس کے اغوا کنندگان نے یہ تاوان مانگا کہ گوانتانامو بے میں قید پاکستانی قیدیوں کو رہا اور پاکستان واپس کیا جائے، پاکستان میں امریکی موجودگی فوراً ختم کی جائے، پاکستان کو F-16 طیارے دیے جائیں جن کی قیمت پاکستان ادا کر چکا ہے جبکہ طیارے نہیں ملے ہیں، اور پاکستان میں طالبان حکومت کے سابق سفیر ملا ضعیف کو رہا کیا جائے۔ ای میل میں یہ بھی تھا کہ ہم امریکیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی اسلامی سرزمین میں کبھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو یہی منظرنامہ بار بار دہرایا جائے گا۔ جب مجھے اس کا علم ہوا تو سخت غصہ آیا اور ان مجرموں سے کراہت بھی ہوئی کہ یہ ایک امن پسند اور خوبصورت مذہب کو مسخ کر کے اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں۔ اسلام رنگ و نسل کی پرواہ کیے بغیر حقوق انسانی پہ بے انتہا زور دیتا ہے اور قتل اور خودکشی کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیتا ہے۔ میں نے فوراً ہی تمام تحقیقاتی محکموں کو ہدایت کی کہ وہ پرل کے اغوا کنندگان کا پتہ لگائیں اور اسے بازیاب کرائیں۔ ای میل سے 3 افراد کا پتہ چلا: شاہد نسیم، سلمان ثاقب اور محمد عادل۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ای میل نہ صرف ذرائع ابلاغ کو بھیجی گئی تھی بلکہ حکومت پاکستان اور حکومت امریکہ کو بھی۔ اس کے علاوہ یہ ای میل ایک اور شخص کو جس کا نام عمر سعید شیخ تھا بھیجی گئی تھی۔ واٹر اسٹریٹ جرنل نے ہمیں بتایا کہ پرل جو اپنی بیوی ماریان کے ہمراہ 29 دسمبر 2001 کو شو بامبر برطانوی رچرڈ ریڈ کے بارے میں ایک شخص پیر مبارک علی شاہ جیلانی سے انٹرویو کرنے پاکستان آئے، لیکن وال اسٹریٹ جرنل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنے اغوا کے دن پرل کیا کر رہا تھا یا کس سے مل رہا تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ پرل ایک بڑی کہانی کی تلاش میں ہو، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے وہ بنیادی اصول فراموش کر دیے جو میں نے اخبار نویسوں سے سنے ہیں کہ حفاظت کے مد نظر صحافی کسی نہ کسی کو ضرور مطلع کرتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ہماری پولیس نے جیلانی کو تحویل میں لے لیا اور اس سے باز پرس کی، جس نے انہیں بتایا کہ عمر شیخ اس اخبار نویس سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ جب عمر شیخ کا نام دہرایا گیا تو یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ اس معاملے میں ملوث ہے۔ ای میل کے انکشافات کے بعد سے ہم عمر شیخ کو ڈھونڈ رہے تھے اور اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا، لیکن پولیس نے اس کے کچھ دوستوں اور عزیزوں کا سراغ لگا لیا اور ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ہی ایک اور آدمی عادل شیخ گرفتار ہوا، جس سے پولیس نے عمر شیخ کا نمبر حاصل کیا۔ شیخ عادل نے اعتراف کیا کہ وہ عمر شیخ کے ساتھ پرل کے اغوا میں شامل تھا۔ عمر شیخ کے ساتھیوں کی بھیجی ہوئی ای میلز کا سراغ لگا کر پولیس نے نہ صرف ان کے چند قریبی ساتھیوں اور رشتہ داروں کو گرفتار کیا بلکہ ان کے خاندان کے افراد کو بھی، بشمول اس کے 18 مہینوں کے بیٹے کے۔ آخرکار 5 فروری 2002 کو عمر شیخ نے پنجاب کے سیکریٹری داخلہ کے سامنے حاضر ہو کر گرفتاری دے دی۔ تفتیش کے دوران عمر شیخ نے بتایا کہ جب اس کے خاندان کے افراد گرفتار ہوئے تو وہ مایوسی کا شکار ہو گیا۔ اس نے کراچی میں اپنے ایک ساتھی حسین کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ وہ ڈینیل پرل کو رہا کر دے۔ تب اسے یہ بتایا گیا کہ ڈینیل پرل کو قتل کر دیا گیا ہے، یہ اس کا بیان تھا۔ اگلے دن عمر شیخ نے پاکستان میں القاعدہ کی ایک اور دہشت گرد امجد فاروقی کو اس کہانی کی تصدیق کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا۔ فاروقی نے تصدیق کی کہ پرل واقعی مر چکا ہے اور اس کو ایک عرب نے قتل کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہم نے امجد فاروقی کا نام سنا۔ ہم آئندہ ایسی خطرناک حالات میں اس کا نام بہت مرتبہ سننے والے تھے۔ وہ میرے قتل کی کوششوں کا منصوبہ ساز تھا۔ احمد عمر سعید شیخ کی باضابطہ گرفتاری 12 فروری 2002 کو ہوئی۔ ہمیں بھی عمر شیخ کی گرفتاری کے بعد ہی معلوم ہوا کہ ڈینیل مر چکا تھا۔ ڈینیل پرل کے بے رحمانہ قتل کی لرزہ خیز ویڈیو پراسرار طریقے سے انٹرنیٹ پہ بھی جاری ہو گئی۔ حالانکہ عمر شیخ نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ اس نے ہی اغوا کی منصوبہ بندی کی تھی، لیکن وہ مصر تھا کہ پرل کے قتل کا حکم اس نے نہیں دیا تھا اور پرل کو اس کے احکامات کے خلاف ہلاک کیا گیا۔ عمر شیخ کے اعترافات جو کہانی سامنے آئی وہ بڑی بھیانک تھی۔ عمر شیخ ایک برطانوی شہری ہے جو 23 دسمبر 1973 کو لندن میں پاکستانی والدین کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی تعلیم انگلینڈ میں ہوئی، حالانکہ اس نے 4 سال لاہور کے شہرت یافتہ ایچسن کالج میں بھی گزارے۔ اس کے بعد وہ لندن اسکول آف اکنامکس میں پڑھنے گیا، لیکن اپنی تعلیم پوری کرنے سے پہلے اسے چھوڑ دیا۔ کچھ حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب عمر شیخ LSE میں تھا تبھی اسے برطانوی سراغ رساں ایجنسی MI6 نے بھرتی کر لیا تھا۔ MI6 نے اسے سربیا کے بوسنیا پہ حملوں کے خلاف مظاہروں میں بھرپور حصہ لینے پہ آمادہ کیا اور کوسووو تک جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھیجا۔ اس دوران کئی موقع پر غالباً وہ رف یا ڈبل ایجنٹ بن گیا۔
بوسنیا سے واپسی پر وہ پاکستان آیا اور مولانا عبدالجبار سے ملا، جس نے عمر شیخ کو افغانستان میں خوست بھیج دیا، جہاں اسے مذہب کی بجائے گوریلا جنگ کی تربیت دی گئی۔ 1 سال کی تربیت کے بعد عمر شیخ اپنے برطانوی پاسپورٹ پر چند دوسرے لوگوں کے ساتھ مولانا مسعود اظہر، مولانا عبدالجبار کا ساتھی، کو قید سے چھڑانے کی منصوبہ بندی کے لیے بھارت گیا۔ فروری 1994 میں مقبوضہ کشمیر میں اسے لوگوں کو ورگلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور 7 سال کی قید ہو گئی۔ بھارتی حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس نے 3 انگریزوں، رائس پارٹیج، پال بینجامن رائٹ آؤٹ اور کرسٹوفر مائز کرسٹن کو اور ایک امریکی بیلا جوزف نس کو 29 ستمبر 1994 کو اغوا کیا۔ یہ بعد میں سب چھوڑ دیے گئے تھے۔ عمر شیخ کو بھارتی حکومت نے 1994 میں یو پی میں گرفتار کیا تھا، لیکن 1999 میں مولانا مسعود اظہر کے ساتھ ایک بھارتی ہوائی جہاز جو اغوا کر کے قندھار لے جایا گیا کے بدلے میں چھوڑ دیا گیا۔ اپنی رہائی کے بعد عمر شیخ نے لاہور میں رہائش اختیار کی، لیکن اس دوران 4 مرتبہ تنظیم حرکت جہادی اسلامی افغانستان کے کارکنوں کو تربیت دینے کے لیے افغانستان گیا۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان دوروں کے زمانے میں وہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر دونوں سے ملا، اگرچہ وہ القاعدہ کا مستقل رکن نہیں تھا، مگر اس نے اغوا اور تاوان کے ذریعے ان کی مالی امداد کی۔ جنوری 2002 میں حرکت جہادی اسلامی افغانستان کے ایک رکن محمد ہاشم نے، جو عمر شیخ کا قریبی دوست بھی تھا، اسے اطلاع دی کہ ایک امریکی صحافی ڈینیل پرل پیر مبارک علی جیلانی سے ملنے کے لیے راولپنڈی، اسلام آباد میں انتہا پسند تنظیموں سے رابطے میں ہے۔ پہلے تو عمر شیخ کو شبہ ہوا کہ ممکن ہے وہ انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کام کرنے والے مغربی اداروں کا ایجنٹ ہو۔ اس نے ہاشم سے پرل کو اس کی بات کرانے کے لیے کہا۔ یہ ملاقاتیں 10 اور 11 جنوری 2002 کو ہوئیں۔ عمر شیخ نے پرل سے اپنا تعارف پیر مبارک علی شاہ کی مرید کے طور پہ کرایا اور ایک فرضی نام استعمال کیا۔ پرل نے جیلانی سے ملنے پہ زور دیا اور عمر شیخ نے اس کا بندوبست کرنے کا وعدہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ٹیلی فون نمبر اور ای میل پتوں کا بھی تبادلہ کیا۔ اس ملاقات کے دوران عمر شیخ نے دماغ میں ایک مجرمانہ خیال ابھرا۔ حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے کا جس طریقہ کار کا وہ عادی ہو گیا تھا، اسی کی روشنی میں شیخ نے سوچا کہ یہ پرل کو اغوا کر کے امریکی حکومت پہ اس کی گوانتانامو بے کی قیدیوں کے بارے میں حکمت عملی کو تبدیل کرانے کے لیے دباؤ ڈالے گا اور اس میں سے چند قیدیوں کو رہا کرنے پہ بھی مجبور کر دے گا۔ پہلے اس نے پرل کو راولپنڈی میں اغوا کرنے کا سوچا، لیکن وہاں اسے چھپنے کے لیے مناسب جگہ نہ مل سکی۔ پھر اس نے اپنے پرانے ساتھی امجد فاروقی کو فون کیا، جس نے بخوشی اس کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن کہا کہ اس قسم کے انتظامات صرف کراچی میں کیے جا سکتے ہیں۔ عمر شیخ نے یہ بہانہ بنا کر پرل کو کراچی بلایا کہ جیلانی کراچی میں ہے اور اس سے 23 جنوری 2002 کو ملے گا۔ جال بچ چکا تھا۔ اس کے بعد عمر شیخ کراچی آیا۔ کراچی میں امجد فاروق نے اسے ایک مقبول ریسٹورانٹ جس کا نام اسٹوڈنٹ بریانی تھا بھیجا اور کہا کہ وہاں اسے حسین نامی ایک آدمی ملے گا۔ عمر شیخ اپنے 2 ساتھیوں ہاشم غفور اور سلمان ثاقب کے ہمراہ وہاں گیا۔ ان تینوں کی حسین سے ملاقات ہوئی، جو انہیں لے کر آغا خان ہسپتال گیا، جہاں ایک اور آدمی سے، جس نے اپنا نام احمد بھائی بتایا، ملاقات ہوئی۔ احمد بھائی ہی تھا جسے امجد فاروقی نے پرل کو اغوا کرنے کا کام سونپا تھا۔ ملاقات کے بعد عمر شیخ کو یقین ہو گیا کہ احمد بھائی کو اس قسم کی کارروائی کرنے کا کافی تجربہ ہے۔ اس نے احمد بھائی سے پوچھا کہ وہ جگہ دکھائی جائے جہاں پرل کو رکھا جائے گا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ جگہ چونکہ دوسری کارروائیوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لہٰذا اسے نہیں دکھائی جا سکتی۔ عمر شیخ کی درخواست پہ احمد بھائی نے ایک انگریزی مترجم کا انتظام کرنے کا وعدہ کیا۔ اس شام عمر شیخ اپنے دوست عادل شیخ کے ہمراہ میکڈونلڈ گیا۔ یہ وہی دوست ہے جس سے بعد میں ہم نے عمر شیخ کی ٹیلی فون نمبر حاصل کیے تھے۔ اس نے عمر شیخ کو تنہائی میں پرل کے اغوا کے منصوبہ کی تفصیل بتائی۔ عادل، جس کی تربیت بھی افغانستان میں ہوئی تھی، جذباتی ہو گیا اور اس نے سازش میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ 22 جنوری 2002 کو عمر شیخ اور احمد بھائی کے درمیان آخری ملاقات ہوئی۔ احمد بھائی کا ایک اور ساتھی امتیاز اور عادل بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ احمد بھائی اغوا کی تصدیق کی ثبوت کے طور پہ پرل کے اغوا ہونے کے بعد اس کی فوٹو عمر شیخ کو ایک خاص مسجد میں پہنچائے گا۔ انہوں نے ایک پولو رائڈ کیمرہ خریدا اور احمد بھائی کو اس کا استعمال سکھایا۔ اس کے بعد عمر شیخ نے احمد بھائی کو 17,000 روپے دیے اور دونوں آدمیوں کو 2 تحریری پیغامات دیے، ایک انگریزی اور دوسرا اردو میں، اور ہدایت کی کہ وہ اغوا کے بعد پرل کی فوٹو کے ساتھ وہ پیغامات اخبارات کو ای میل کر دیں۔ اب صرف شکار کا دام میں آنا باقی تھا۔ عمر شیخ نے پرل کو ای میل بھیجی اور مطلع کیا کہ افتخار نامی ایک آدمی اسے ایئرپورٹ میں ملے گا اور پیر مبارک علی شاہ جیلانی کے پاس لے جائے گا۔ افتخار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک فرضی نام تھا۔ جو آدمی پرل سے ملا وہ احمد بھائی کا ساتھی تھا۔ پرل 23 جنوری 2002 کو کراچی پہنچا اور اسی دن حسین، عادل، احمد بھائی اور امتیاز نے اسے میٹروپول ہوٹل کے قریب اغوا کر لیا۔ عمر شیخ اسی روز لاہور واپس چلا گیا۔ اس شام حسین نے اسے مطلع کیا کہ کام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد عمر شیخ ہمہ وقت سلمان ثاقب، عادل، حسین اور احمد بھائی کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے رابطے میں رہا تاکہ ان پہ نگاہ رکھ سکے اور ہدایات دے سکے۔ پہلے میں یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ عمر شیخ نے اپنے آپ کو کیوں پولیس کے حوالے کیا تھا۔
وہ فرار کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ لیکن جب پہیلی کی تمام کڑیاں مل گئیں تب میں سمجھا کہ صورتحال اس کے قابو سے باہر ہو گئی تھی اور وہ گھبرا گیا تھا۔ اسے اخبارات کی اتنے شدید رد عمل کی امید نہیں تھی۔ اسے یہ امید بھی نہیں تھی کہ پولیس اس کے دوستوں، خاندانوں اور ساتھیوں کا کھوج لگانے میں اس حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ افراد جنہوں نے پرل کے اغوا میں اس کی مدد کی تھی وہ سب عادی مجرم تھے اور ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کی ہدایات مانتے۔ اب وہ یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کے نتیجے میں شاید اس کے ساتھ نرمی برتی جائے، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 21 فروری 2002 کو پرل کے قتل کی اصل ویڈیو جاری ہوئی۔ وہ انتہا بھیانک تھی۔ اس میں قاتلوں کے چہرے نہیں دکھائے گئے۔ علاوہ ازیں ہم کسی کو ابھی تک پکڑ نہیں پائے تھے۔ پھر مئی 2002 میں ہم نے فضل کریم نامی ایک شخص کو، جو ایک اہل سنت جماعت سپاہ صحابہ کی تشدد پسند شاخ لشکر جنگجوئی کا کارکن تھا، حراست میں لے لیا۔ ہم نے اسے کسی اور وجہ سے گرفتار کیا تھا، لیکن جب تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ وہ پرل کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اسے معلوم ہے کہ پرل کو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو اسے یہ کیسے معلوم ہے؟ بڑی سخت دلی کے ساتھ اور بغیر کسی تعصب کے اس نے جواب دیا کہ اسے اس لیے معلوم ہے کہ اس نے قتل میں حصہ لیا تھا اور پرل کی ایک ٹانگ کو دبوچا تھا، لیکن وہ اس آدمی کا نام نہیں جانتا جس نے پرل کی گردن کاٹی تھی۔ وہ صرف یہ بتا سکا کہ قاتل شاید ایک عرب تھا۔ فضل کریم ہمیں کراچی کے ایک علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا جہاں ڈینیل پرل کو قیدی بنا کے رکھا گیا تھا۔ وہ ہمیں قریب ہی زمین کے ایک کتاب پر لے گیا اور اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں وہ دفن تھا۔ ہم نے اس کی لاش باہر نکالی اور دیکھا کہ اس کے بدن کے 10 ٹکڑے کیے گئے تھے جن کی حالت خراب تھی۔ ہمارے ڈاکٹروں نے اس کے جسم کے ٹکڑوں کو جہاں تک ممکن تھا سی کر آپس میں جوڑا۔ میں نے وہ فوٹو دیکھے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انہیں دیکھ کر انتہائی تکلیف ہوئی۔ بالآخر ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ آدمی جس نے اپنے ہاتھ سے پرل کو قتل کیا یا اس کے قتل میں حصہ لیا، القاعدہ کا نمبر 3 خالد شیخ محمد تھا۔ بعد میں جب ہم نے اسے گرفتار کیا اور تفتیش کی تو اس نے سازش میں حصہ لینے کا اقرار کر لیا۔ جولائی 2002 میں دہشت گردی کی ایک عدالت نے پاکستان میں عمر سعید شیخ کو سزائے موت سنائی۔ اس وقت اس نے اپیل کی ہوئی ہے۔ ڈینیل پرل کا اغوا اور قتل 9/11 کے بعد پاکستان میں ہونے والے بہت سے دہشت گردی کے واقعات میں سے ایک ہے، لیکن یہ انتہائی لرزہ خیز اور نفرت انگیز تھا۔ جنگی خبریں دینے والے صحافی سپاہیوں کے ساتھ ساتھ خطروں سے بھرپور مہمات میں حصہ لیتے ہیں۔ جب اس پیشے کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کے خطرات بھی سمجھتے ہیں۔ خدا اس کی روح کو مغفرت کرے۔ بدقسمتی سے ڈینیل پرل ہماری سرزمین پہ دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہونے والا اکیلا غیر ملکی نہیں تھا۔ کئی دوسرے واقعات بھی ہوئے اور ہم نے ان واقعات میں ملوث تمام گروہ ختم کر دیے ہیں۔ اتوار بتاریخ 17 مارچ 2002 کی ایک روشن صبح اسلام آباد کی سفارتی حلقے میں واقع پروٹسٹنٹ انٹرنیشنل چرچ میں ایک آدمی داخل ہوا اور وہاں موجود لوگوں پہ عبادت کے دوران ہینڈ گرینیڈ پھینکنے شروع کر دیے۔ اس نے 7 یا 8 گولے پھینکے جن میں سے 3 نہیں پھٹے۔ 6 افراد ہلاک ہوئے اور ماں سری لنکا کے سفیر کے 42 زخمی۔ شاید سب سے زیادہ افسوسناک ہلاکت 18 سال امریکن کرسٹن وارزلی کی تھی، جو انٹرنیشنل اسکول اسلام آباد میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اگرچہ ہم نے کافی بڑی تعداد میں مشتبہ لوگوں کو پکڑا، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا کیونکہ دہشت گرد نے خود کو بھی بم سے اڑا دیا تھا اور کوئی سراغ نہ چھوڑا۔ 5 مہینے کے بعد 6,500 فٹ کی بلندی پہ واقع پرفضا مقام مری میں، جو موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بہت مقبول ہے، ایک مشنری اسکول پہ دہشت گردوں نے وار کیا۔ وہاں عیسائی مبلغین کی زیر نگرانی چلنے والے اعلیٰ معیار کے کئی اسکول ہیں اور پورے ملک سے لوگ ان بچوں کو اس اسکول میں بھیجتے ہیں۔ 5 اگست 2002 کو 3 نقاب پوشوں نے، جو ورزشی لباس میں تھے، سکول میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ گیٹ پہ متعین چوکیدار نے انتہائی بہادری سے انہیں روکنا چاہا، لیکن انہوں نے اسے گولی مار کے ہلاک کر دیا۔ گولی چلنے کی آواز سے اسکول کے عملے ہوشیار کر دیا اور انہوں نے فوراً تمام دروازے بند کر دیے۔ چوکیدار کے ساتھ ہاتھا پائی اور گولی چلنے کی آواز نے اتنا شور و غل برپا کیا کہ دہشت گرد اپنا مقصد حاصل کیے بغیر جنگل میں بھاگ گئے۔ ایک فوجی چھاونی اور ایک پولیس تھانہ اسکول کے بہت نزدیک ہیں اور فوجی کتوں کی افزائش نسل کا ایک مرکز بھی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا گاؤں بھی اس کے قریب ہے۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے گولی چلنے کی آواز سنی اور اسکول کی طرف دوڑ کر آئے اور دیکھا کہ چوکیدار ہلاک ہو چکا ہے اور اس کے قاتل فرار ہو چکے ہیں۔ پاکستان آرمی کے سپاہی کھوجی کتوں کو لے کر دہشت گردوں کی تلاش میں جنگل میں نکل گئے۔ گاؤں والے بھی اس تلاش میں ان کا ساتھ ہو گئے۔ گاؤں والوں میں سے ایک پاکستانی آرمی کا ریٹائرڈ جونیئر کمیشن افسر تھا۔ اس نے ان تینوں آدمیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور ان کا تعاقب کیا اور انہیں دریائے جہلم کی اوپری پہاڑی کی ایک چوٹی پہ گھیر لیا اور دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو وہ انہیں مار ڈالے گا۔ یہ انتہائی کشیدگی کا لمحہ تھا۔ اچانک یہ تینوں آدمی ایک بڑے سے پتھر کے تودے پہ چڑھ گئے اور بغیر خبردار کیے انہوں نے خود کو بارود سے اڑا دیا۔ ان میں سے 2 نیچے تیزی سے بہتے ہوئے دریا میں گرے۔ صرف ایک ہی لاش ملی۔ ایک مرتبہ پھر کوئی کارآمد معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ سکول پہ حملے کے 4 دن بعد دہشت گردوں نے پھر وار کیا، اس مرتبہ ٹیکسلا کے ایک عیسائی اسپتال پر جو انسانی خدمت کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس سے ملحق ایک چرچ بھی ہے۔
9 اگست 2002 کو جب لوگ چرچ میں عبادت کر کے واپس جا رہے تھے، 3 آدمی زبردستی وہاں گھس آئے اور عبادت کرنے والوں پہ 2 دستی بم پھینکے۔ ایک مرد اور 4 خواتین ہلاک ہوئیں اور 20 زخمی۔ حملہ آور فوراً فرار ہو گئے۔ پولیس جلد ہی موقع واردات پر پہنچی اور ایک دہشت گرد کو گیٹ کے باہر مردہ پایا، جو اپنے ہی ایک دستی بم کے پھٹنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ آدمی کیسے مرا، لیکن خیال یہ ہے کہ اس نے دستی بم کو اپنے ہاتھ میں زیادہ دیر تک پکڑے رکھا تھا۔ پہلے 2 حملوں کے برعکس اس مرتبہ ہمیں ایک کرامت چیز حاصل ہوئی۔ مردہ آدمی کی جیب میں سے اس کے شناختی کارڈ کی ایک فوٹو کاپی ملی۔ اس کا نام کامران میر تھا۔ اس تفتیش کے لیے 2 ٹیمیں ترتیب دی گئیں، ایک فوج کی، دوسری پولیس کی۔ وہ کامران میر کے گھر گئے، وہاں انہیں اس کے ساتھیوں کی شناخت اور دہشت گرد گروپ جس سے اس کا تعلق تھا کے بارے میں اہم اشارے ملے۔ وہاں انہیں کچھ پتے اور ٹیلی فون نمبرز بھی ملے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کامران میر کا فرضی نام علی تھا۔ اس کے دوستوں میں محمد ایاز نامی ایک شخص تھا جس کا فرضی نام وقار تھا۔ انہوں نے موبائل فون کے ذریعے اس کا اتا پتہ معلوم کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ بم دھماکوں کے سلسلے میں ہماری پہلی اہم گرفتاری تھی یہ۔ وقار نے دہشت گردوں کو پستول، بارود اور دستی بم مہیا کرنے کا اقرار کیا۔ اس نے اپنی تنظیم کے 20 لوگوں کے پتے اور شناخت بھی بتائی۔ ان میں سب سے اہم سیف الرحمن سیفی نامی شخص تھا، جو تینوں حملوں کے منصوبہ بندی کا روح رواں تھا۔ سیفی ہی وقار کو پستول، بارود اور دستی بم پہنچاتا تھا۔ 14 اگست 2002 کو سیفی گرفتار ہوا۔ تفتیش کے دوران اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ حملے امریکہ کے افغانستان پہ حملے اور افغانستان، کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کے رد عمل کے نتیجے میں تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت سیفی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان حملوں کا منصوبہ پہلے کسی اور نے بالکل مختلف مقاصد کے لیے تیار کیا تھا۔ سیفی نے مولانا مسعود اظہر کے افغان کیمپ میں دہشت گردی کی تربیت پائی تھی۔ ہم نے اس نقلی مولانا کو جنوری 2002 میں، جب اسے بھارت نے اپنی اغوا شدہ ہوائی جہاز کی عوض رہا کیا تھا، گرفتار کر لیا تھا۔ اب اسے یہ خطرہ تھا کہ ہم اسے بھارت کو واپس دے دیں گے۔ حفظ ما تقدم کے طور پہ اس نے 2 اور مولاناؤں کو، جن میں ایک اس کا بھائی عبدالجبار تھا، یہ ہدایت دی کہ وہ ملک میں دہشت گردی کی وارداتیں کریں، جس سے یہ ثابت ہو کہ اگر اسے بھارت کے حوالے کیا گیا تو جواب میں اس کی تنظیم اپنی طاقت استعمال کرے گی۔ عبدالجبار نے اسامہ نذیر نامی ایک اور آدمی سے رابطہ کیا جو سیفی کے ساتھ مولانا مسعود اظہر کے افغان کیمپ میں تربیت حاصل کر چکا تھا۔ اس نے نذیر کو پاکستان میں عیسائیوں اور غیر ملکیوں پر حملے کرنے کی ذمہ داری سونپی، لیکن ان حملوں کے شروع ہونے سے چند دن پہلے مسعود اظہر نے اچانک عبدالجبار کو ہدایت کی کہ اس منصوبے پہ عمل نہ کرے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ وہ بھارت کے حوالے نہیں کیا جائے گا تو اس نے اس کارروائی کو روکنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ عبدالجبار نے نذیر کو یہ منصوبہ ترک کرنے کے لیے کہا، لیکن شاید شاگرد استاد سے زیادہ جوش میں آ گیا تھا اور نذیر نے انکار کر دیا۔ سرکشی میں اس نے اپنے آپ کو حبش محمد سے علیحدہ کر کے 15 ہم خیالوں پہ مشتمل دہشت گردوں کا اپنا ٹولہ جمع کر لیا۔ اس نے اس ٹولے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک کی سربراہی خود اپنے پاس رکھی اور دوسرے کا سربراہ سیفی کو بنایا، جس نے ان تینوں حملوں کا منصوبہ بڑی ہوشیاری سے بنایا۔ وہ ٹولہ جس کا سربراہ سیفی تھا، اس کا نام اس نے فدائین رکھا اور یہ تمام حملے فدائین نے ہی کیے تھے۔ سیفی میں مذہبی جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سیفی 15 اگست 2002 کو ملتان میں گرفتار ہوا۔ تب اس نے قبول کیا کہ اس کی سنی فرقہ وارانہ تنظیم سپاہ صحابہ کی تشدد پسند شاخ لشکر جھنگوی اور القاعدہ سے بھی تعلقات ہیں۔ اس طرح ہمارے ملک کے اندر انتہا پسند تنظیموں اور القاعدہ کے تعلقات صاف ظاہر ہو گئے۔ القاعدہ روپے، پیسہ، ہتھیار اور دوسرا ساز و سامان مہیا کرتی تھی اور اندرون ملک ہماری تنظیمیں و افراد، جنہیں وہ حملے کے لیے تیار اور آمادہ کرتی تھی۔ تفتیش کرنے سے معلوم ہوا کہ اظہر مسعود کا برادر نسبتی یوسف اظہر اور فضل کریم، جو ہمیں ڈینیل پرل کی قبر پہ لے گیا تھا، ان حملوں کے لیے مالی امداد فراہم کرتے تھے۔ بارودی دھماکوں کے ماہر اسامہ نذیر کو 2004 میں عید کے دن فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک اور حملہ جس نے ہمارے شہروں میں دہشت پھیلائی 2002 میں وقوع پذیر ہوا۔ ایک دفعہ پھر ہم نے اس حملے میں حصہ لینے والوں کا سراغ لگا لیا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ 8 مئی 2002 کی صبح 7:45 بجے کراچی میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہوا، جب پاکستان نیوی کی ایک بس شیراٹن ہوٹل سے نکلی اور ایک کار جسے ایک خودکش حملہ آور چلا رہا تھا اسے جا ٹکرائی۔ ایک بہت بڑے دھماکے نے بس، ہوٹل اور اس کے سامنے واقع ایک اور ہوٹل کو توڑ پھوڑ کا شکار کیا۔ بس آبدوز کے ایک منصوبے پر کام کرنے والے فرانسیسی انجینئروں اور تکنیکی عملے کو لے جا رہی تھی۔ 11 فرانسیسی شہری اور 2 پاکستانی ہلاک ہوئے، 24 دوسرے لوگ زخمی ہوئے، بہت سی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم جو اسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی اور اس وقت اپنا میچ کھیلنے کے لیے جانے والی تھی، خوش قسمتی سے ان میں سے کوئی زخمی نہ ہوا، لیکن وہ اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ انہوں نے اپنا دورہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور اپنے وطن واپس چلے گئے۔ پاکستانی سراغرساں اور ان کی ہم مرتبہ فرانسیسی افسران نے ایک مشترکہ تفتیشی کارروائی شروع کر دی۔ خودکش حملے میں استعمال ہونے والی کار سے کراچی کے ایک شو روم کا سراغ ملا۔ شو روم کے ایک سیلز مین یا ملازم کو یاد تھا کہ اس نے وہ کار 3 لوگوں کو بیچی تھی،
جس کی شبیہ بنانے میں اس نے ہماری مدد کی، لیکن ہم مجرموں تک نہ پہنچ سکے۔ ستمبر میں ہمیں ایک اور سراغ ملا، جب ہماری تحویل میں موجود ایک آدمی نے بتایا کہ وہ شارب نامی ایک کارکن کو جانتا ہے جو فرانسیسی تکنیکی عملے پہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ 18 ستمبر 2002 کو شارب گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اس معاملے میں ملوث ہونے سے انکار تو کیا، لیکن بتایا کہ وہ حملے کے ذمہ دار کو جانتا ہے۔ حرکت المجاہدین العالمی کے 2 کارکنوں آصف ظہیر اور سہیل اختر نے اس حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ہم نے 28 دسمبر 2002 کو آصف ظہیر کو گرفتار کیا، جس نے فوراً اپنے ملوث ہونے کا اقرار کیا اور خودکش حملہ آور کی نشاندہی بھی کی۔ آصف ظہیر نے دعویٰ کیا کہ شروع میں خودکش حملے کے لیے اس کا انتخاب ہوا تھا، لیکن پھر اس کی بجائے راشد نامی ایک اور مذہبی انتہا پسند آدمی کو منتخب کیا گیا۔ اس کا ساتھی سہیل اختر 17 مارچ 2004 میں گرفتار ہوا۔ ان دہشت گردوں میں سے 3 کو کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے موت اور جائیداد کی بحق سرکار ضبطی کی سزا ہوئی۔ مجھے ان تمام وحشیانہ حرکتوں پر ان لوگوں پہ سخت غم و غصہ تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور عیسائیوں اور غیر ملکیوں پہ بلا وجہ حملے کرتے تھے، اور طیش تھا کہ اپنی خبیث حرکتوں کی وجہ سے یہ دہشت گرد ہمارے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں، جو سکھاتا ہے کہ عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، اور یہ کہ خدا کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے ہمیں بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جنہوں نے ہمیں کوئی ضرر نہ پہنچایا ہو ان سے جنگ نہ کریں، اور یہ کہ قتل اور خودکشی گناہ کبیرہ ہے۔ میرا خیال تھا کہ اندرون ملک ابھی مزید حملے ہوں گے۔ مجھے یہ گمان ہی نہ تھا کہ حملوں کا نشان میں خود ہوں، اور بعد میں ہمارے اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت عزیز اور کراچی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل احسن سلیم حیات بھی بنیں گے۔ حالانکہ یہ ہماری کہانی میں بعد میں نمودار ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تذکرہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطرناک ترین حملہ آور بھی اپنا نشانہ خطا کر سکتا ہے، اگر اس میں چھوٹا سا سکم بھی رہ جائے۔ 10 جون 2004 کی صبح مجھے بتایا گیا کہ کراچی میں ہمارے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل احسن سلیم حیات پر ایک جان لیوا حملہ ہوا۔ یہ انتہائی پریشان کن خبر تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ ہونے والے حملے صدر پاکستان پہ حملے تھے، نہ کہ چیف آف آرمی سٹاف پر۔ ایک حاضر سروس اعلیٰ فوجی افسر پہ یہ پہلا حملہ ہوا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اور حد پار ہو گئی۔ میں نے فوراً احسن کو ٹیلی فون کیا اور انہیں انتہائی پرسکون پایا۔ حالانکہ اس حملے میں ان کے ساتھ محافظ اور ایک ڈرائیور ہلاک ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا قصہ سنایا۔ جنرل اپنے دفتر جا رہے تھے، جو ہی ان کی گاڑی اس پل پر پہنچی جو بحیرہ عرب کے ساحل پہ واقع سودہ حال اور رہائشی علاقہ کلفٹن کو کراچی شہر سے ملاتا ہے، ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ اس حملے کے پہلے وار کی شدت ان کے آگے چلنے والی ملٹری پولیس کی جیپ نے برداشت کی، لیکن وہ رکی نہیں اور چلتی رہی۔ افسوس کہ کور کمانڈر کی گاڑی سے پچھلی جیپ میں سوار 7 محافظوں اور 2 راہگیر ہلاک ہو گئے۔ کور کمانڈر کے ڈرائیور کے ماتھے پہ گولی لگی اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا، لیکن یہ قسمت کی بات ہے کہ ہلاک ہونے کے بعد ڈرائیور کا پاؤں ایکسیلیٹر کو دبائے رہا اور کار رکی نہیں۔ اگر وہ رک جاتی تو جنرل ہلاک ہو جاتے۔ حملے کے باعث عام شہریوں کو گاڑیاں تتر بتر ہو گئی تھیں اور جنرل کا کار کا راستہ صاف ہو گیا۔ شروع میں گاڑی ادھر ادھر ڈولنے لگی، لیکن ڈرائیور کی پچھلی نشست پہ بیٹھے ہوئے احسن کے ADC نے آگے جھک کر اسٹیئرنگ کی وہیل کو سنبھال لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل کے قاتلوں نے ہوشیاری سے گھات لگا کر منصوبہ بنایا اور اس پر مہارت سے عمل کیا۔ اس منصوبے کی ناکامی میں جنرل کی خوش قسمتی کا ہاتھ تھا۔ ان کے قاتلوں نے دھماکہ خیز مواد سڑک پہ رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی اس پر گزرتی، اسے موبائل فون کا بٹن دبا کر اڑا دیا جاتا تھا۔ منصوبہ سازوں کا یہ خیال تھا کہ جیسے ہی گاڑی رکے گی دونوں طرف سے اس پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جائے گی، لیکن قسمت کا اپنا ہی منصوبہ تھا۔ دھماکہ کرنے کے لیے موبائل فون نے کام نہ کیا اور احسن کی کار بحفاظت دھماکہ خیز مواد کے اوپر سے گزر گئی۔ گھبراہٹ میں قاتلوں نے پل کے اوپر سے، گاڑی کے سامنے سے اور ایک خالی جگہ سے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ ایک ناکارہ موبائل فون، ایک مردہ ڈرائیور کا ایکسیلریٹر پہ پاؤں اور گاڑی کے اسٹیئرنگ کو سنبھالنے میں ADC کی حاضر دماغی پھرتی سے اگلی سیٹ پر جا کر گاڑی کو سنبھال لینے کی وجہ سے حملہ آور اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس طرح چوہوں اور دہشت گردوں کے منصوبے صفر ہو گئے۔ ہمارے سراغ رساں عملے نے موبائل فون کا پتہ لگا لیا۔ دہشت گردوں نے دھماکے کی کوشش سے پہلے فون استعمال کیا تھا۔ پرانے تجربے کی بنا پر ہم نے جلد ہی ان فون کالوں سے ایک مکان کا سراغ لگا لیا۔ ہمارے سراغ رساں جب وہاں پہنچے تو وہ مکان قتل کی اس واردات کا منصوبہ بنانے والے کا نکلا، جو وہاں موجود تھا اور گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن موبائل فون کی کالوں کی ثبوت کی موجودگی کے باوجود ڈٹائی سے اس نے اپنے عمل دخل کا انکار کرتا رہا۔ اس کی والد وہاں موجود تھیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ہم سے تعاون کرنے پہ آمادہ کیا۔ اس طرح ہم نے اس حملے میں ملوث دہشت گردوں کے ایک کے بعد ایک فون کر کے اس کے گھر بلایا اور انہیں ایک ایک کر کے گرفتار کرتے گئے۔ یہ سب کچھ حملے کے بعد اگلی رات کو ہوا۔ اس طرح جند اللہ نامی دہشت گرد ٹولے کو ختم کیا گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ یہی ٹولہ کراچی میں کیے گئے کئی مشہور دہشت گردانہ حملوں میں ملوث تھا۔ 30 جولائی 2004 کو شوکت عزیز نے اپنے حلقہ انتخاب میں، جو راولپنڈی سے تقریباً 1 گھنٹہ کی مسافت پر ہے، ضمنی انتخابات کے ایک جلسہ سے خطاب کیا۔
ان کے چاروں طرف بہت دھکم پیل تھی جو کامیابی سیاسی جلسوں کا خاصہ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک روز قبل میں نے ان کی حفاظت کی خاطر اپنی بختر بند گاڑیوں میں سے ایک گاڑی انہیں دی تھی۔ پاکستان میں چلنے والی گاڑیوں کا اسٹیئرنگ وہیل دائیں ہاتھ ہوتا ہے جبکہ اس گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل امریکہ میں چلنے والی گاڑیوں کی طرح بائیں ہاتھ تھا۔ بس ڈرائیور بائیں جانب بیٹھتا ہے اور شوکت عزیز اس کی بالکل پیچھے۔ جیسے ہی کار چلنی شروع ہوئی ایک خودکش بمبار لوگوں کی بھیڑ سے باہر نکلا، کار کے آگے بائیں دروازے سے چند فٹ دور رکا اور اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور ایک بہت خوفناک دھماکہ کر کے اپنے آپ کو ساتھ ہی اڑا دیا۔ وہاں موجود ایک ٹیلی ویژن کیمرہ مین جیسے ہی زمین پہ گرا اس کا کیمرہ بھی اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ وہ اٹھا اور اس نے کیمرہ وہیں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے دوڑ لگا دی، لیکن کیمرہ جس کا رخ صحیح سمت میں تھا چلتا رہا اور ہر چیز ریکارڈ کرتا رہا، لیکن ترچھے زاویے سے کیونکہ وہ زمین پہ ٹیڑھا گرا ہوا تھا۔ ہم نے حملہ آور کا سر دھڑ سے جدا ہو کر فٹ بال کی طرح ہوا میں اڑتے دیکھا۔ جب وہ زمین پہ گرا تو ایک ناریل کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا باقی جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر بکھر گیا، کہیں ٹانگ، کہیں ہاتھ اور کہیں دھڑ۔ شوکت عزیز نے بعد میں مجھے بتایا کہ پیچھے کی سیٹ پہ اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص سے بات کرنے کے لیے وہ دائیں جانب مڑے ہوئے تھے۔ خودکش حملہ آور ان کی بائیں جانب تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس کو نہیں دیکھا چونکہ کار بختر بند تھی۔ انہوں نے صرف ایک ہلکی سی بھدکی آواز سنی، بالکل اسی طرح جیسے میں نے خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے وقت سنی تھی۔ ان کا بائیں جانب سے گرم ہوا کا جھونکا آیا جیسے بال سکھانے والی مشین سے آتا ہے، اور اس کی واسکٹ جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے وہ اوپر نیچے ہوئی۔ بم نے ڈرائیور کے دروازے کے ہی شیشے میں ایک سوراخ کر دیا تھا جس سے دھماکے کی گرم ہوا گاڑی کے اندر داخل ہوئی۔ شوکت عزیز نے اپنے ڈرائیور کی طرف دیکھا جو سیٹ پہ ڈھلکا پڑا تھا۔ انہوں نے یہ سوچ کر اسے غش آ گیا ہے، کندھے سے ہلایا وہ ہوش میں آ جائے۔ تب ان پہ انکشاف ہوا کہ وہ بیچارہ ہلاک ہو چکا ہے۔ بم کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو کھڑکی کے شیشے کو توڑ کر گاڑی میں آ گیا تھا اس نے ڈرائیور کو ہلاک کر دیا۔ جب شوکت عزیز اپنی گاڑی سے باہر نکلے تو ایک پولیس افسر نے ان سے محفوظ مقام پر جانے کے لیے کہا، شاید ایک دوسرا قاتل بھی انہیں گولی مارنے یا خودکش حملہ کرنے کے لیے موجود ہو۔ یہ عام طریقہ واردات ہے، پولیس افسر نے صحیح کہا تھا کیونکہ وہاں ایک اور خودکش حملہ آور موجود تھا جو اپنا منصوبہ ترک کر کے وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ ہمیں دوسرے بمبار کی موجودگی کا علم اس طرح ہوا کہ اس کارروائی پر روانہ ہونے سے پہلے دونوں قاتلوں نے اپنے بیانات ایک ویڈیو فلم میں ریکارڈ کرائے جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے تھے۔ ویڈیو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس قاتل نے اپنے آپ کو اڑایا وہ دوسرے کے مقابلے میں کمزور شخصیت کا حامل یا نسبتاً بھولا بھالا تھا۔ ممکن ہے اس کام کے لیے اسے گمراہ کن مذہبی پروپیگنڈے کا شکار بنایا گیا ہو۔ دوسری طرف مفرور بہت شاطرانہ لگتا تھا، ایسا معلوم ہوتا کہ وہ پیسے کی لالچ میں آیا تھا، لیکن اس نے جب اپنے ساتھی کو دھماکے سے اڑتے ہوئے دیکھا تو بھاگ گیا۔ ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا۔ ISI اور پولیس نے اس حادثے کی مشترکہ تحقیقات کی اور حملہ آور کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، لیکن جیسا اس قسم کے واقعات میں ہوتا ہے اس کا سر اور چہرہ زیادہ تر اپنی اصلی شکل میں تھے۔ اس کی قمیض کے اندر کی طرف کالر پہ عارف ٹیلر کی دکان کا لیبل لگا ہوا تھا جو اٹک نامی شہر میں ہے۔ پولیس نے عارف درزی اور اس کی دکان میں کام کرنے والوں کو حراست میں لے لیا۔ حملہ آور کے جسم کے مختلف ٹکڑوں کی پیمائش کا درزی کی رجسٹر میں مختلف گاہکوں کی پیمائش سے موازنہ کیا۔ خودکش حملہ آور کے انگوٹھے کا نشان بھی ہمارے قومی ڈیٹا بیس کو دیا گیا تاکہ وہ اٹک کے 67,000 لوگوں کے انگوٹھوں کے نشانات سے موازنہ کریں۔ یہ فہرست جلد ہی مختصر ہو کر ایک آدمی کے نام پر رک گئی۔ یہ عرفان نامی ایک 22 سالہ پاکستانی تھا اور ہمیں جلدی معلوم ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے نام ذیشان سے بھی جانا جاتا تھا۔ جب جیش محمد کے ایک کارکن نے جو ہماری تحویل میں تھا ہمیں کچھ کارآمد معلومات دیں تو ہمارا شبہ یقین میں بدل گیا۔ ان معلومات کے نتیجے میں ہم نے جیش محمد کے کئی کارکن گرفتار کیے اور ان سے تفتیش کی جس سے معلوم ہوا کہ امتیاز نامی ایک مولوی اس کارروائی کا سرغنہ تھا۔ حالانکہ مولوی امتیاز احمد جیش کا رکن تھا لیکن اس کا رابطہ القاعدہ کے ساتھ بھی تھا۔ قاتلانہ حملے سے ایک دن قبل مولوی امتیاز احمد نے دونوں قاتلوں کو ایک دوسرے مولوی نثار کے گھر پہ اکٹھا کر کے آخری ہدایات دیں۔ اگلے دن ان دونوں نے بارود کی پیٹیاں اپنے اپنے جسم پہ باندھی اور ایک ایک دستی بم کے ساتھ بھی رکھ لیا۔ دوسرے 25 سالہ خودکش حملہ آور کا نام سلطان سکندر تھا۔ جب ذیشان نے اپنے آپ کو اڑا دیا تو سلطان سکندر موقع واردات سے بھاگ کر مولوی نثار کے گھر گیا اور بارودی پیٹی اور دستے بم واپس کر دیے۔ وہاں ایک رات گزارنے کے بعد اس نے اپنی داڑھی منڈوا دی اور غائب ہو گیا۔ بعد میں ہم نے اس کی پیٹی دستیاب کر لی اور معلوم ہوا کہ اس میں بارود ٹین کی پنی میں لپیٹ کر پلاسٹک کے تھیلوں میں بھرا گیا تھا۔ شوکت عزیز پر ہونے والے حملے کے دوران اور اس کے بعد میں ان کے رویے سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ شوکت عزیز کو ایک پاکستانی جنرل کی طرح گولیوں اور بموں کا سامنا کرنے کی تربیت نہیں ملی، بلکہ وہ تو پاکستان آنے سے پہلے نیو یارک کے دھاری دار سوٹ پہننے والے بینکر تھے، لیکن انہوں نے انتہائی اعتماد اور ضبط نفس کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ان کے بارے میں میری رائے جو پہلی بہت اچھی تھی اور زیادہ مثبت ہو گئی۔ کلب میں خوش آمدید، میں نے گھر پہنچنے کے بعد ٹیلی فون پہ ان سے کہا۔ پاکستان میں ہمارے کلب کی رکنیت اب بھی 2 پر محدود ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اب اس کے مزید رکن نہیں بنیں گے۔